اوزار ہیں وہ حاجت اسلیہ میں شامل ہوں گے، قرض ہے وہ حاجت اسلیہ میں شامل ہوگا، رہنے کا مکان حاجت اسلیہ میں شامل ہوگا، سال بھر کا اناج ڈالا ہوا ہے وہ حاجت اسلیہ میں شامل ہوگا. تو حاجت اسلیہ سے زائد اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ یہ دیکھے جائیں گے کہ متوسط جو پیکج ہے، گورنمنٹ کا پیکج بھی متوسط پیکج درمیانہ، درمیانہ یعنی آلموسٹ 4.5 لاکھ روپے شاید تقریباً ہے پیکج. تقریباً 4,50,60,000. یعنی اب ہم اس کو اگر میں آسان کر کے آپ سے پوچھ لوں کہ اگر ایک شخص کے پاس 4.5 یا 4,60,000 روپے حج کا پیکج جمع کرانے کے لیے پیسے ہیں، جی، اور پیچھے فیملی کے لیے بھی اتنے پیسے ہیں کہ وہ کھا پی کر سکون سے رہیں گے اس 40 دن کے دوران، وہ 40 دن کے دوران، اور اس دوران یہ 4,70,000 یہ جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے وہ جمع کرانے کے لیے اس کو اپنی کوئی انتہائی ضرورت کی چیز نہیں بیچنی پڑے گی. اس میں زیورات وغیرہ تو ظاہر نہیں آئیں گے، زیورات وغیرہ تو ضرورت میں نہیں ہے. لیکن اب جیسے آپ نے بتایا کہ کاروباری ختم ہو جائے، وہ بیچ کے جانا پڑے، گھر ہی بیچ کے جانا پڑے، تو ایسا نہیں ہے. گھر بیچ کے جانا پڑے ایسا نہیں ہے. پھر زیورات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا کس کے زیورات ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بیوی کی ملکیت ہیں تو شوہر پر بیچنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک اپنا انفرادی جو ہے وہ بیلنس وہ شمار کرے گا. ٹھیک. اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ کاروبار کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اتنا بچے کہ واپس آ کے کنٹینیو کر سکے، کاروبار چلتا رہے. صحیح. یعنی اتنے پیسے ہوں، اتنا چھوڑ کر جائے، کاروبار کنٹینیو کر سکے، بالکل ختم کر کے نہ جائے، پورا وائنڈ اپ کر کے نہ جائے. کتنی آسانی ہے شریعت میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہ جو ساری پوزیشن بنتی ہے یہ ہے زاد راہ کے اندر. ٹھیک ہے. یہ تھی چھٹی شرط. 7ویں جو شرط ہے وہ ہے وقت. یعنی جس طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ایک آسانی ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں جی سیلری پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ بھئی کسی کی 5 لاکھ بھی سیلری ہو تو 60 لاکھ روپے بن گئے. صحیح. تو 60 لاکھ سیلری پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. دیکھا جائے گا کہ جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن اس کے پاس کیا بیلنس ہے. اب 5 لاکھ سیلری والے کا ظاہر بات ہے اخراجات بھی ہوں گے، جو خرچ ہو گئے وہ محسوب نہیں ہوں گے، وہ شمار نہیں ہوں گے. جس دن زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ ہے اس دن قابل زکوٰۃ اموال میں سے کیا کچھ موجود ہے، وہاں ایک تفصیل ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ فقہاء نے بیان کیا کہ جی جو حج کے مہینے ہیں اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو مالی استطاعت اور شرائط ہیں اس کا اعتبار ہوگا. پھر کچھ بعد کے فقہاء ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، جو دور سے لوگ آتے ہیں، قافلے جب روانہ ہوتے ہیں اس موسم کا اعتبار ہوگا. تو آج بھی علماء کا اس بات پر ہی فتویٰ ہے کہ جس دوران گنجائش شروع ہوتی ہے جانے کی، جانے کا موقع شروع ہوتا ہے، جیسے گورنمنٹ سب سے پہلا جو موقع آتا ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے. صحیح. گورنمنٹ اسکیم اناؤنس کرتی ہے، اس کے بعد سے استطاعت دیکھی جائے گی کہ اس کی استطاعت کیا ہے. اس سے پہلے جو آیا جو گیا اس کا شمار نہیں ہے. جب تک جانے کے مواقع موجود ہیں، ان مواقعوں کے اندر مالی استطاعت اور دیگر شاید پائی گئیں، حج فرض ہوگا، بس اڑتے دیگر یہ نہیں کہیں گے اس پر فرض ہو چکا ہے. اچھا، میں تھوڑا اس وقت اگر آپ کی اجازت تو میں جیسے کہ اس وقت ہم اگر اپنے وطن عزیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیٹ کب اناؤنس ہوئی؟ ابھی سنا ہے کہ 28 فروری سے 6 مارچ ہے فیصل بھائی، 28 فروری سے 6 مارچ. 28 فروری جیسے کہ فار ایگزامپل کہ حج فارم جمع کروائے جائیں. اب دیکھنے سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے مسلمان ہے، جی، مطلب ایک شخص میں مسلمان ہوں، دیکھنے سننے والا سوچے ہاں میں بالغ بھی ہوں اور عقل بھی ہے، پاگل نہیں ہوں، صحت بھی ہے اور آزاد بھی ہوں، جی، اور صحت و تندرستی بھی ہے، جیسا بھی مفتی صاحب نے جیسے بیان کیا کہ یہ مطلب یوں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، 5-6 تو شرطیں پوری ہو گئی تو یہ ہوں. اچھا، زیادہ راہ بھی ہے اور 4.5-5 لاکھ روپے ہیں میرے پاس، اور یہ کہ گھر میں دینے کے لیے بھی مثال 50-60 ہزار روپے اگر گھر کا خرچہ ہے تو 70-75 ہزار روپے میں گھر میں دے کر جا سکتا ہوں. اچھا، تو یہ بھی ہو گیا. اور چونکہ یہ اب اعلان ہو چکا ہے گورنمنٹ کا تو وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس ٹائم میرے پاس یہ جو اوپر کی جو 6 شرطیں تھیں ساری چیک لسٹ یہ پوری ہو گئی ہیں، اور جو 7ویں تھی کہ وقت ہے تو اس وقت کے اندر یہ 6 شرطیں پوری ہو گئی ہیں. تو اب وہ گھر بیٹھا یا مدنی چینل پر پھر سوشل میڈیا پر کل سننے والا کبھی بھی کیا وہ اب یہ ذہن بنا لے کہ اب گویا کہ اس پر حج فرض ہو چکا؟
فارم جیسے بھرے جائیں گے تو حج فرض ہونا جو نا متحقق ہو جائے گا اس شخص پر. اس شخص پر؟ جی ہاں. اچھا، اب یہ شخص میں اگر عورت ہے تو کیا اس کے لیے کوئی الگ صورت بنے گی؟ دو طرح کی شرائط ہیں. پہلی جو شرائط ہیں حج فرض ہونے کی ہے. جو دوسری شرط ہے وہ ہے کہ کب جانا واجب ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک جدا گانا. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ حج تو فرض ہو گیا لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے جانا واجب نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. اس حوالے سے 4 شرائط فقہ کرام نے. اچھا صاحب، اس میں ایک بریک میں تھوڑا سا آپ سے لوں گا کہ جیسے ہم نے یہ ساری چیزیں کی نا کہ زاد رابی ہے، نگار شورا نے کہا کہ ایک چیک لسٹ کمپلیٹ ہوئی اور ہمیں فیل ہوا کہ اب تو حج فرض ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو رہا ہو کہ اب میرے پاس کیا اس سال بھی جانا فرض ہو گیا، جب بھی یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو حج فرض ہو جائے گا، یا زندگی میں کبھی بھی حج کر لیا ہے تو اب اس کے بعد حج فرض نہیں ہوگا؟ عبدالاحد بھائی کا پیغام آیا ہے 25 فروری to 6 مارچ. ماشاءاللہ، یعنی اس کا مطلب شروع ہو چکے ہیں فارم پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں. اصل میں یہ تو ساری دنیا کو ہم سلسلہ دکھا رہے ہیں نا، جس ملک کے اندر ہوگا، جس ملک میں جب سٹارٹ ہوگا. اچھا ایک اور بات بھی ساتھ تھی، ایک تو ابھی سٹارٹ ہوا اور ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ جو سن رہے ہیں ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اتنے ایکسپنس نہیں ہے، لیکن حج کے قریب آتے آتے تک بھی چانسز ہوتے ہیں. کئی ملکوں میں تو آخری دن تک چانس ہوتا ہے. آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کی کنٹری میں جب تک حج پر جانے کا موقع ہے اور آپ کے پاس یہ پوری 6 شرائط 7 شرائط جو ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں، 6 7 ہے نا، یہ 7 شرائط پوری ہو جاتی ہیں، دین یو آر ایلیجبل، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ حج کریں. لیکن اب کس واجب کب ہوگا سفر کرنا، مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں. حج تو ایک ہی بار فرض ہے نا مفتی صاحب؟ جی ہاں، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے. اچھا، کسی نے نابالغی میں حج کیا ہے، امی ابو لے کر گئے تھے تو اب بھی وہ حج نہیں کرے گا؟ میں اس کا عرض کر چکا ہوں، وہ فرما چکے تھے. بالغ فرض حج کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ بالغ جب کوئی ہو گیا، مالی استطاعت اس کو آئی، پیسہ اس کے پاس آیا، اب اس کو دوبارہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح اپنے پیسوں سے حج نہیں کیا، بالغ تو تھا اور عقل وغیرہ باقی شرائط پوری تھی، پیسے نہیں تھے، امی ابو لے گئے یا کسی دوست کسی نے بھیج دیا، تو اب اگر کوئی حج کر آ گیا اور اب اپنے پیسے اب آئے ہیں تو اب حج دوبارہ فرض ہوگا؟ عام طور پر جس طرح لوگ حج کرتے ہیں اس کے اعتبار سے تو حج ان کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 3 صورتیں بنتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مطلق کوئی نیت ہی نہ کرے، بس یہ نیت کرے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں فرض حج کرنے جا رہا ہوں. ان دونوں صورتوں میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. عام طور سے لوگ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ خاص یہ نیت کرے کہ میں نفل حج کر رہا ہوں. اچھا. اس صورت میں اس کا حج ادا نہیں ہوگا، یعنی حج تو ادا ہوگا لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا. اللہ اللہ، چیز ذرا بڑی اہم بات پتہ چل گئی ہے. بہت بڑی باریک بات ہے. نارملی کوئی نفلی حج کی جیسے مفسر کا نیت نہیں کرتا، نہیں. اب وہ حج کی نیت اگر کر کے مطلقاً چلا گیا اور کوئی اور اسے بھیج رہا ہے، بالغ وہ تھا، باقی شرائط پوری ہو گئی تو اس کا حج. آپ کا سوال بھی باقی ہے. جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ کسی نے بھیج دیا تو حج ہو جائے گا یا نہیں. ٹھیک. تو اگر کوئی اور بھی بھیج دیتا ہے تب بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا، بس وہ نفلی حج کی نیت نہ کرے. بس ٹھیک ہے. اچھا، فقہ کرام نے اور بھی کچھ مسائل بیان کیے کہ کوئی آفر کر رہا ہے کہ جی میں بھیجتا ہوں چلے جاؤ، تو آفر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس پر فرض ہو جائے گا؟ واہ. تو فقہ کرام نہیں ہے، آفر ہے. آفر ہے. ٹھیک ہے. تو فقہ کرام نے بیان کیا نہ تو اس آفر کو قبول کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. کہ جناب آفر کر رہا ہے تو قبول کرنا واجب ہو، اور اگر لے لے گا قبضے میں کر لے گا تو پھر استطاعت مانی جائے گی، استطاعت میں شمار کیا جائے گا، اس کو قبول کرنا واجب نہیں. آفر ہوتے ہی حج فرض نہیں ہو جائے گا. نہیں، ہر آفر بندہ قبول بھی نہیں کرتا نا بعض اوقات. مطلب یہ کہ کسی نے کہا کہ آپ جائیے، میں اگر جانا ہو تو میں حاضر ہوں، میں خرچہ لے لوں گا، خرچہ اٹھا لوں گا، تو وہ یہ کہ اس کی آفر کرتے ہی نہیں ہوگا. مگر اس نے وہ جتنی جو ہے اگر اس نے اتنی رقم دے دی اور اس نے وہ رقم پر قبضہ بھی کر لیا، اب اگر اس کی استطاعت ہو گئی ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو اب اس پر حج فرض، پھر اس پر فرض ہو، جبکہ وقت بھی پایا جا رہا ہو. اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک چلنے کی اگر اجازت دیں. ہم کہہ رہے ہیں فقہا. جی. اب ایک عام شخص یا قرآن و حدیث کی بات کرو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کیا ہے؟ ہم جو لفظ کہتے ہیں فقہا، علماء، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو بیان ہے اور قرآن و حدیث اور جو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، ان قرآن حدیث اور اسلام و دین کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر جو حکم شریعت بیان کرنے والے ہیں ان کو ہم فقہا کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. میں ایک اور مثال اس کی آپ کے سامنے دیتا ہوں
کہ اگر آپ خاص طور پر جو نیوز پیپر ہوتے ہیں اس میں بہت ڈیٹیل سے چیزیں چھپتی ہیں. اچھا اگر کوئی نیوز پیپر باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس بات کا اندازہ آسانی سے لگا سکتا ہے کہ آئین مرتب ہوا. ہمارے ملک کا آئین بھی مرتب ہوا, 73 کا آئین مشہور ہے. اس آئین مرتب ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کو اتھارٹی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے اس کی. کتنے ہی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس صورت کا کیا معاملہ ہوگا, اس کا کیا معاملہ ہوگا. آئین خاموش ہے, وکلا آتے ہیں, جج صاحبان بیٹھتے ہیں, وہ انسانوں کے ہی بنائے ہوئے آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن و حدیث کی جو تشریح ہے, جو خلاصہ ہے, جو نچوڑ ہے, ظاہر بات اس فیلڈ کے ماہرین نکالیں گے, اور وہ ماہرین نکالیں گے جو بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہوں. ماشاءاللہ. یعنی ہر فقیہ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جو مرضی چاہے انٹرپریٹیشن کرے. بہت اعلیٰ اس کے لیے معیار مقرر ہے. یعنی آسان یہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی لے لو, تو ہم ڈاکٹر سے اس دوائی کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ بھائی یہ کہاں سے آئی, کیسے آئی, کس نے کہا تھا, اس میں کیا ہے کیا نہیں. ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ ہے تو یہ لے لو, تو پیچھے ڈاکٹر کی پوری میڈیکل چھپی ہوئی ہے جی. اور اس کو وہ سامنے رکھ کر, سب کو سامنے رکھ کر جب ڈاکٹر پر دوائی لے لینے کا بھروسہ کر لیتے ہیں, تو یہ فقہا جب کہتے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کریٹ کرنے والی باتیں, ورنہ تو سمپلی یہی ہو گیا کہ جو فقہا علماء اس طرح کی ہمیں باتیں بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی لے کر بتاتے ہیں. ہاں بھائی, یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. اصل میں ایک ٹرینڈ سامنے یہ آیا ہے کہ جب شریعت پر آپ عمل نہیں کر رہے, آپ کی کوتاہی ہو رہی ہے, تو پھر آپ مختلف چیزوں کو بہانہ قرار دیں. بہت اچھی بات کہی آپ. اچھا اب کیا بہانہ ہے جی؟ وہ جی ہم تو بچیوں کی شادی کریں گے پھر جائیں گے. اچھا جی وہ ہم نے پلاننگ کی ہے, ریٹائرمنٹ جب ملے گی پھر جائیں گے. حالانکہ پہلے سے استطاعت ہوتی ہے. یہ تو حج کا معاملہ ہے. زندگی کے بہت سارے, قربانی کو آپ لے لیں جی, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گھر کے 5 افراد پہ قربانی بنتی ہے, ایک فرد قربانی کر رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنے خیالات کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہوتا ہے, خود کو مطمئن کرنے کا ایک طریقہ ان کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ روش نئی نہیں ہے. مطلب کہ نافرمان لوگ جب بھی پائے گئے معاشرے کے اندر, وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بہلا رہے ہوتے ہیں. فی زمانہ اس روش کے اندر ترقی یہ آئی ہے کہ اس روش, یہ جو روش ہے یہ دل سے نکل کے زبانوں پہ آ گئی ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایک پوری لابی بن گئی ہے جو علیہ اعلان یہ کہتی ہے کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے, یہ چیز تو یوں ہے, یہ تو یوں ہونی چاہیے. تو وہ جو اس کو ایک زبان ملی ہے, یہ زبان نہیں, یہ جرأت اور بے باکی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو بہرحال حج فرض ہے. اچھا فرض ہو گیا کسی پر, پھر بھی ڈیلے کر رہا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو ڈیلے کرنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے 2 دن سے ہمارے ہاں جو اسپیس ہے بالکل معطل تھا, کسی قسم کی فلائٹ کی اجازت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں امن کو باقی رکھے, سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اور امن جو ہے وہ راس الحکمت ہوتا ہے. 1000 بھلائیوں کی ایک بھلائی کا نام امن ہے. امن نہیں ہے, آپ کی عزت, آپ کا مال, آپ کی سلامتی, آپ کی آزادی, نہ جانے کیا کیا چیزیں داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ بالفرض امن نہ ہو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنگیں لڑی جاتی تھی لمبی لمبی. ٹھیک ہے. فرض ہو گیا ہے کہ راستے میں خطرہ ہے, راستے میں لوٹ مار ہوتی تھی, لوٹ مار ہے, یا کوئی ایسا خطرہ ہے, یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, اب عملاً جا نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے. تو فرض ہو گیا ہے, جانا اس پر اب واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس پر ایک مطلب یہ ہو گیا نا. جی جی امن, یہ ایک نقطہ ہوا جی, یہ ہو گیا. اس پر اعلیٰ حضرت کی بات یاد ہے, اعلیٰ حضرت کی بات یاد ہے کہ وہ تھا نا کہ وہ پہلے وہ مدینہ شریف کی طرف جاتے تھے تو راستے میں جیسے لوٹ مار ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو اشعار ہے نا, پتہ نہیں ہوتی بھی نہیں تھی, مشہور کیا گیا تھا کہ مطلب لوٹ مار کے حوالے سے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم وہ ہے نا کہ وہ ہیلے بہانے والوں کو, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. تو یہ عشق و محبت. لیکن یہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی اشعار ہیں اس میں تو ہے نا کہ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. یہ ویسے
حج کے موضوع چل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو کلام ہے نا حج کے موضوع پہ جو لکھے گئے ہیں، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی، اور وہ ایک یہ دو کلام ہیں جی الگ الگ، تو یہ پڑھتے بھی جائیں، پڑھنے بھی چاہیے، یہ پڑھنے چاہیے، سفر میں تو بڑا کام ہے، یہ پڑھنے چاہیے اور مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اصل میں اس کلام کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، ہم مزاب رحمت کو دیکھیں گے ہمیں نظر آئے گا کہ اوپر نالا لگا ہوا ہے، جب اعلیٰ کے کلام سے دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ اس کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، مدنی چل کے ناظرین بھی شاید کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ہمیں حج کی شرائط بتا دی ہیں، اب ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ واجب کب ہوتا ہے حج، اگر شرائط پوری ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھتے ہیں، کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ فاضلہ ہے۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ حج کس پر فرض ہے۔ ماشاء اللہ آج تو بہت ہی پیاری پیاری شخصیت ہے۔ مفتی صاحب عبدالحبیب اتاری نگران شورا ایک ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ عز و جل نظر بد سے بچائے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی 10 سال کی عمر میں حج کر لے، پھر بالغ ہونے کے بعد وہ مالک نصاب ہو جائے تو کیا بچپن میں کیا ہوا حج ہو جائے گا؟ آپ تینوں سے عرض ہے چل مدینے کی دعا دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ حج پہ جانے کا تمنائی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ نے جواب تو دے دیا تھا، مگر مدنی منی کی دل جوئی کے لیے دوبارہ ہو جائے۔ جی نابالغی میں جو حج کیا جائے تو وہ حج تو ادا ہو جاتا ہے، وہ نیکی اس پر ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن ایک وہ جو حج حجۃ الاسلام کہا گیا ہے اور فرض حج کہا گیا ہے، اس کی جو شرائط ہیں بالغ ہونے کے بعد شمار کی جاتی ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد شرائط پائے جائیں گی، مالی شرائط اور دیگر جو شرائط ہیں، تو پھر حج کرنا پڑے گا۔ جو نابالغی میں کیا ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، چل مدینہ کی دعا کا بھی مدنی منی نے کہا، دعا بھی دے دیں۔ اللہ کریم چل مدینہ کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ آمین۔ کئی ایسے میں کہتا ہوں دنیا بھر میں اس وقت عاشقان رسول ہوں گے کہ وہ جو ہے نا دو موضوع اس وقت اگر کریں کہ ایک تو حج فرض ہونے والی اور دوسری وہ کہ وہ 66 مدنی انعامات ہیں یا نہیں ہیں، یہ چل مدینہ کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ چل مدینہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ناظرین نئے بھی ہوں، وہ سوچ رہے ہوں یہ حج فرض تو سمجھ آ رہا ہے، یہ چل مدینہ کیا ہے، تھوڑا بتا بھی دینا چل مدینہ کیا ہے۔ چل مدینہ اگر دعوت اسلامی ہی کی پلیٹ فارم سے بات کی جائے گی تو امیر اہل سنت کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، ایک ولی کامل کے ساتھ، عاشق رسول کے ساتھ حج کرنے کی ایک خواہش کہ میں اپنے مطلب حضرت کے ساتھ میں حج کروں اور ان کے ساتھ ہی میرا سفر شروع ہو اور انہی کے ساتھ سارا مطلب کہ گزرے یہ وقت سارے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدم کے بعد میرا قدم اٹھے گا اور اس جس خط پر جس راہ پر یہ چل رہے ہیں میں اس طرح مطلب کہ پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤں گا۔ تو اب چونکہ ماشاءاللہ حج پر ایک امیر سنت کی جو نظر ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی اس بات کو بخوبی سب جانتے ہیں، رفیق الحرمین اور یہ سارا مطالعہ امیر سنت حج پر، پھر ذوق شوق۔ اب لیکن اس کے اندر یہ نا کہ چل مدینہ میں پھر امیر سنت کی طرف سے یہ کہ اتنے مدنی انعامات، تو بھائی مدنی انعامات پھر کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر پر ایک دعوت تھی اور مفتی صاحب یہ نہیں تو نہیں کوئی بات، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 97-98 کی بات ہوگی، ایسا ہی ہاں ان کے گھر پر دعوت تھی اور وہاں کوئی شخصیت جمع ہوئی تھی اور وہ بھی چل مدینہ والا موسم بہار تھا، مدنی موسم تھا، تو اس میں کئی پنجاب وغیرہ کے دوسرے اسلام بھائی جمع ہو گئے تھے، تو سارے چل مدینہ کر رہے تھے، تو جو افسران بیٹھے تھے نا تو یہ امیر تو کہہ رہے تھے ان کو کر دو چل مدینہ کر دو، وہ رو رہے تھے، تو وہ ایک اپنی ایک وہ بھی ایک منظر تھا۔ تب وہ یہ جو مدنی انعامات ہیں اگر اس پر غور کریں نا حاجی عبدالحبیب، تو دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک اپنے ساتھ ایک قافلہ تیار کر رہے ہیں، تو اس میں ہم ذہن کا ہونا،
مزاج کے مطابقت والا ہونا، اس طرح کی چیزوں کا نا بہت ضروری ہے۔ امیر اہل سنت کے مزاج کے قریب وہ لوگ ہیں جو اب جو عمارت اور قیادت جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کی عمارت میں، ان کی قیادت میں یا ان کی اس میں جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے ساتھ دے کے چل رہے ہیں آپ کو، ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کا اور مزاج کے مطابق ہونا، یہ سفر کو اور باذوق و باشوق بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو مین چیز ہے نا وہ ہے مدنی انعامات، کہ وہ مدنی انعامات کے امیل سنت کا جو مزاج و کردار ہے نا، یہ مدنی انعامات انہوں نے اپنی طبیعت کو اور اپنی جو ان کی خواہشیں ہیں، جو ان کا انداز، ان کو انہوں نے مدنی انعامات کی صورت میں ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم اختیار کر کے جائیں گے نا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سفر کا ایک اپنا، کیونکہ ہر ایک کی ایک اپنی وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آپ ٹیسٹ کرانے جائیں، ہم لیپڈ پروفائل کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا پڑے، مطلب فاسٹنگ ہونی چاہیے، فلاں جائیں تو یہ ہونا چاہیے، کچھ اور ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، کسی ملک کا ویزا لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے دیں۔ تو ریکوائرمنٹ کا ہونا جہاں جس کے ساتھ جہاں جا رہے ہیں وہ ایک واضح سی بات ہے، دعوت اسلامی کے اندر ہی نہیں ہے، ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ کا ہونا یہ بہت ہی عقل کو اپیل کرتا ہے نا، کہ ہاں یہ لاجیکلی ہے۔ ہاں تو امیر سنت کا سمجھے کہ یہ اس سفر، اچھا پھر صرف یہ نہیں، پھر بے قراری، کہ یہ زائد خشک کا ایک لفظ ہے کہ وہ مطلب بے قراری ہو، تراوٹ ہو، رونا ہو، کیف و مستی ہو، عشق و سرور ہو، یہ چیزیں جو یہ سب جمع ہوتی ہیں، تو پھر وہ مطلب ان کے ساتھ بھی ہم 2001 میں جو امیر سنت کے ساتھ سفر ہوا تھا نا مفتی صاحب چل مدینہ کا، تو اس میں ہمارے اس پورے سفر مدینہ کے جو مدنی قافلہ تھا نا مفتی صاحب، 3 اسلامی بھائیوں کے لیے باپا نے فرمایا تھا یہ عطر چل مدینہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا وہ تینوں کے اور اوصاف جو امیر سنت نے دیکھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، میں 2 کا ذکر کروں گا جو واضح تھے، ظاہر تھے بالکل۔ نمبر 1، وہ پورے سفر میں خاموش رہنے والے اور پورے سفر میں رونے والے، وہ روتے تھے اور چپ رہتے تھے، اور بالکل جیسے وہ پیچھے پیچھے قدم بر قدم۔ تو یہ کیفیت یہ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ فاروق صاحب، مفتی فاروق صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو یہ جب چل مدینہ کی انہوں نے سعادت پائی، تو جو چیز امیل سنت کے قریب لے آئی ان کو اس سفر میں بھی، ان کی خاموشی تھی، خاموشی تھی، اور ان کا یہ جو انداز تھا تلاوت کرنے کا، عبادت، اصل میں ایک شخصیت ہے جو عبادت کو پسند کرتی ہے، عبادت کی طرف ہے، تو اپنے ساتھ وہی ہوں۔ آپ ہی سفر کرتے ہو حاجی عبدالحبیب، اگر کوئی ذہنی مطابقت نہ رکھنے والا شخص آپ کے ساتھ سفر ہو، مفتی صاحب کے بھی سفر ہوتے ہیں، سفر کو تو مزاج پہچاننے کا اور کسی کی جانچ کرنے کا ایک ذریعہ کر دیا گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا شخص آپ کے ساتھ، بھلے آپ کا 1 ہفتے کا سفر ہو، پچھلے دنوں بھی آپ نے سفر کی ہے، 1 ہفتے کا سفر ہو، اس میں اگر مزاج ہی نہ ملتا ہو، وہ سفر کس قدر تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کئیوں سے مزاج یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، لیکن سفر میں پہچان ہو جاتی ہے کہ ایسا نکل کے آتا ہے بندہ کہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا، چونکہ اب یہ عشق کا، محبت کا، عبادت کا، تقوی کا سفر ہے، اب اس میں خدا نخواستہ بدگمانیاں، غیبتیں، چگلیاں، کینہ، حسد، بغض اور اس طرح کی ناراضی والے کیفیت اگر سفر میں پیدا ہوں تو آزمائش پر آزمائشیں شروع ہو جائے نا۔ تو مدنی انعامات کا ایک بنیادی سبب جو تھا وہ میں نے مدنی منی کی اچھا مجھے یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے بات کہ چل مدینہ کا جو دروازہ کھلا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک مدنی انعامات میں جان پڑ گئی، جان پڑ جائے گی، پڑ بھی گئی ہے، مدنی انعامات میں جان پڑ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں اس کا اضافہ ہونا مفتی صاحب، مدنی انعامات میں ترقی ہونا یا مدنی انعامات کے عمل کرنے والوں میں اضافہ ہونا، یہ دنیا بھر کے جس حصے میں بھی عمل ہوگا نا، یہ اس سوسائٹی کو بہتر بنائے گا۔ یعنی اگر ہم ایک جملہ کہیں نا مدنی انعامات کیا، تو اگر دنیا میں اگر کوئی شخص بھی اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو مدنی انعامات کو امپلیمنٹ کرے، ایک پورا ایک سمجھے کہ پورا سلیبس موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کرے، انشاءاللہ تعالی یہ بڑا مدینہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کالز دے دیجیے جناب، کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ حج کس پر کب واجب ہو جاتا ہے؟ جی مفتی صاحب، آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ حج کس پر فرض ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ حج کس طرح کیا جائے؟ حج کس طرح کیا جائے، بالکل جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔
शब्बीर अत्तारी गुजर खान जिला रावलपिंडी से। मेरा सवाल ये है कि जैद ने, तो कोई गरीब आदमी है, उसने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए हैं ताकि वो मकान बनाए। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो हज भी कर सकता है, लेकिन अगर हज करे तो मतलब वो मकान नहीं बना सकता। तो इस सूरत में क्या उस पे हज फर्ज है या नहीं? बराए मेहरबानी इसका जवाब अता फरमा दीजिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब लेते हैं मुफ्ती साहब से। एक और कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अदील अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, बहुत ही प्यारा सिलसिला हज के सीजन में। अल्लाह करीम मुफ्ती साहब को सलामत रखे। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए कि किसी वालिदैन ने अपने बालिग बच्चे को हज करवा दिया। अब जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, तो अगर बाद में बच्चे पर हज फर्ज होता है, वो अपने पैसों से क्या दोबारा हज करेगा, या जो वालिदैन ने उसको हज करवाया था वो उसका हज जो जिंदगी में एक बार करने का था वो पूरा हो गया? और ये भी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए, क्या आपको भी आमिर अहले सुन्नत मुर्शिद करीम के साथ मक्के मदीना शरीफ की हाजिरी की सआदत नसीब हुई है? दुआ फरमाइए अल्लाह करीम हमें भी मुर्शिद करीम के साथ इस साल हज की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके पहले सवाल का जवाब तो मुफ्ती साहब ने पहले दे दिया था, फिर भी उसूल बरकत के लिए ले लेंगे, और दूसरा सवाल तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। चौथी कॉल। मोहम्मद लतीफ सियालकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, अगर मियाँ के लिए, खामद के लिए पैसे जमा हैं हज के लिए, तो बीवी के लिए जमा करना के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा या फिर खामद अकेला ही चला जाए? जी, बहुत प्यारी कॉल्स थी मुफ्ती साहब। पहला बहुत प्यारी कॉल, बहुत प्यारी जी, किस तरह किया जाए हज? आप किस पर फर्ज है ये तो बता दिया, किस तरह किया जाए? देखिए, तालीम व तरबियत के अंदर और इल्म सिखाने के अंदर मराहिल बड़े अहम होते हैं। ठीक है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, एक बारगी में नाजिल नहीं हुआ, यानी मक्की ज़िंदगी, फिर मदनी ज़िंदगी, सालों में जाके नाजिल हुआ। ये इल्म की फितरत है। तो आज हम पहले टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किस पर फ़र्ज़ है। जब वो मौका आएगा कि हाजी जाने लगेंगे, तो शवाल मुकर्रम के आखिर में जाके हम सिलसिला शुरू करते हैं अहकाम हज, माशाअल्लाह। तो वहाँ पर तरबियत करेंगे। अब तरबियत करेंगे तो भूल जाएंगे। सही। तो अब ये कि अपना सेल्फ मुताला जारी रखें जो भी जा रहा है। इसमें इतना मशवरा अगर आपकी इजाज़त तो हम उनको दे सकते हैं कि अब चूंकि ये फार्म भरेंगे, काफिले तैयार होंगे, कम से कम इतना ज़रूर करें कि जब आप अपना हज का काफिला तैयार कर रहे हैं और जिनके साथ आप हज कर रहे हैं, तो इसमें इस बात का आप इल्तिज़ाम जिसको कहते हैं, यानी कि लाजमी तौर पर अगर इस बात को आप इंश्योर कर लें कि आपके साथ जो हज करने, जिनके साथ आप हज करने के लिए जा रहे हैं, इनमें एक आशिक रसूल आलिम जो हज के अहकाम और मसाइल को समझता हो, वो ज़रूर आपके साथ हो माशाअल्लाह। और बकौल एक हमारे इस्लामी भाई के कि ऐसा साथ हो जो वो क्या देता हो, वो करंट, वो मतलब कि वो बेकरारी देता हो, लेकिन अहकाम समझने, क्योंकि अभी वो जब हम हज के मसाइल बयान करेंगे उस वक्त इनके ये सारे बन चुके होंगे। तो मुझे नहीं पता कि आया हज का फॉर्म इस तरह भरने वालों के हाथों में ये चॉइस है या नहीं। सब जगह ये चॉइस तो नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट में फॉर्म जो जमा करवाएंगे गवर्नमेंट में चॉइस होती है, लेकिन आलिम दीन होना ये तो असल में मैं ये सोच रहा था अब्दुल हबीब के मतलब मिसाल के तौर पर ज़ैद हज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो देखेंगे यार हमारे इर्द गिर्द में ऐसे कौन है, तो वो कहें यार आप, मैं आपके साथ या तो हज का फॉर्म भर दूं या आप मेरे साथ हज का फॉर्म भर दे, तो हम, मैं चाहता कि मैं आपके साथ, ये तड़प होनी चाहिए। ये तो मुफ्ती साहब कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम शवाल मुकर्रम में ये समझा भी दें, एक तो सब तरीक़ेकार देखें ये जरूरी नहीं, तरीक़ेकार समझें ये जरूरी नहीं, और तरीक़ेकार याद रहे ये भी जरूरी नहीं। देखिए, इसमें दो चीजें करनी होंगी। एक तो ये कि हम चूंकि इंटरनेशनली सारी दुनिया में सिलसिला दिखा रहे हैं, हर जगह ऐसा साथी मुयस्सर हो ये जरूरी नहीं। हमने क्या किया है, बदरी चैनल और दावत इस्लामी ने आपके लिए जो इंतजाम किया है, जरा गौर कीजिएगा। प्रॉब्लम हाईलाइट करने के साथ जो सॉल्यूशन है वो इतना शानदार है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और IT से जो हमने फायदा उठाया। सबसे पहले जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि जैसे ही हज के काफिले जाने वाले होंगे उससे पहले ही मदरी चैनल पर एक मुसलसल तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुफ्ती अली साहब बहुत ही शानदार सिलसिला लेकर आते हैं अहकाम हज, जिसमें आपकी कॉल्स भी होती है और पूरा हज का तरीका एक तरतीब से बयान होता है। उसके अलावा अमीर अहले सुन्नत ने एक इतनी प्यारी किताब हमें दे दी है, और अब वो माशाल्लाह उर्दू के साथ इंग्लिश और दीगर जबानों में भी ट्रांसलेट हो रही है, हो चुकी है कई जबानों में, रफीकुल हरमैन, वो आपके साथ हो, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। अब तीसरी चीज क्या की कि ये हज तरबियती इज्तिमा हज से पहले होता है, और ये सारे प्रोग्राम जो मुफ्ती साहब के पिछले भी प्रोग्राम है, ज़ाहिर हज के अहकाम तो नहीं बदले ना, अगर पिछले साल का भी अभी से आप देखना शुरू कर दें, मुफ्ती साहब की सारी सीरीज उसमें मौजूद होंगी इंटरनेट पर। फिर उसके बाद
ہم نے امیر اہل سنت نے حج تو تربیت کی ہے، اس کی VCD جاری کی، اس کی جناب ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں، حج تربیتی اجتماع کی ویڈیوز موجود ہیں. میں نگران شورا کو عرض کروں، کئی حاجی ملے مجھے حج پر، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے موبائل میں حج تربیت رکھی ہوئی ہے اور ہم قدم قدم پر سنتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہمیں بتاتا جا رہا ہے، اور ہمیں پتا ہے اب کل مینا جانا ہے تو مینا کیا کرنا ہے، وہ اس کا ویڈیو کلپ آپ لوگوں کا موجود ہے، آپ لوگوں کی کتاب میں موجود ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ساری دنیا والے اپنے ساتھ رکھیں، مزید انشاءاللہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ تربیت بھی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان سے پہلے امیر سنت نے جو حج کیا، واہ 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 واہ، وہ شاندار، انشاءاللہ شاندار انداز میں امیر سنت کے حج کا جو پورا جو ہمارے پاس مدنی گلدستہ ویڈیو تیار ہے، یہ انشاءاللہ مدنی عاشقان رسول کے لیے دعوت اسلامی ریلیز کر دیں. اب دیکھیں اب ریلیز ہو جائے گا، اب یہ اپنے موبائل میں رکھ لیں گے تو حج کے دوران دیکھتے رہیں اور بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. وہ اتنا شاندار ہوگا جی عبداللہ، کیا بات، اس میں جو کیا انداز ہے نا، آپ اور ابھی سے تڑپ بڑھا رہے ہیں. نہیں ہونی چاہیے. اب اگلی کال یہ آئیں گی کہ کب دکھائیں گے. نہیں، میں نے عرض کی کہ امید یہی کرتا ہوں کہ ماہ رمضان سے پہلے یہ مطلب یہ انشاءاللہ یہ ریلیز. انشاءاللہ. چلیں بھائی، ایک اور تحفہ آنے والا ہے، حج کریں یا مکان بنائیں، کال یہ تھی حضرت. اچھا، پہلے جو سوال چل رہی ہے ہمارے گفتگو، اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. جی. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بھی اگر اسکیم میں کوئی جاتا ہے تو غالباً 25 افراد کا گروپ بنتا ہے، ایسا ہی مجلس حج عمرہ. ہمارے مجلس حج عمرہ کے فیصل بھائی بھی آج ساتھ ہیں ہمارے. جی فیصل بھائی. عبدالاحد بھائی کا بھی کہ مجلس قافلے بنا رہی ہے حج عمرے کی، اور فارم جمع ہو رہے ہیں. صرف گورنمنٹ حج اسکیم 14 کا آپ نے فگر دیا، ابھی 14 پتہ نہیں عبدالاحد بھائی 14 سے کیا مراد ہے. 6 اسلامی بھائی بھی بہت سکتے ہیں. نہیں، زیادہ کتنے ہوتے ہیں؟ 12. جی. اچھا، یہاں میں ایک وضاحت کر دوں اس میسج سے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کوئی حج کے قافلے بنا رہی ہے. ہم حج کا قافلہ نہیں بناتے. گورنمنٹ اسکیم میں حج پر جانے والوں کو ایک ساتھ ملا کر ہم ان کے فارم جمع کروا دیتے ہیں. اس کے بعد تمام انتظامات کی ذمہ داری وہ گورنمنٹ آف پاکستان جب حج پہ لے جاتی ہے تو ان کی ہوتی ہے. انتظامات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارا کوئی اس طرح مدنی حج کے قافلے نہیں بنائے جاتے. ہم کرتے کیا ہے، جو نگران شورا کہہ رہے تھے کہ کچھ عاشقان رسول مل کر چلے جائیں، ان کی تربیت کا 13 14 15 جو بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا ہم اس کو ملا دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں مبلغ بھی اس میں ہو، کوئی عالم دین ہو، تاکہ ان کی تربیت کا نظام چلتا رہے. انشاءاللہ ابھی فیصل میں آپ کی طرف آئیں گے. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم یہ بھی آپ سے سوال کریں گے کہ کیا کیا ڈاکیومنٹ ضروری ہے اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں، پہلے یہ سوالات کے جوابات ہو جائیں. مفتی صاحب کی آزمائش ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. جی مفتی صاحب. جی، حج کریں یا مکان بنائیں؟ نہیں، سائلنٹ بھی ہے. سائلنٹ بھی ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، جو مکان بنانے کے لیے رقم رکھی ہوتی ہے، اس رقم کو حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو اس رقم کو شمار کرتے ہیں. تو حج کے لیے بھی یہ ہے کہ حج کرنے جائیں گے، ایک حدیث پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے. واہ واہ واہ، مالدار ہو جاؤ گے. مالدار ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. اس امید پر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے جو منافع ہیں اس میں دین اور دنیا دونوں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائیں، سائیڈ بینیفٹ کے طور پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن اس میں تو ٹوسٹ آ گیا نا مفتی صاحب. کسی کے پاس گھر ہے، آپ فرما رہے گھر بیچ کے حج پہ نہیں جانا، اور کسی کے پاس پیسے ہیں جس سے گھر بنانا ہے، آپ کہتے ہیں گھر نہ بنائیں حج پہ چلے جائیں. دیکھیے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کرنٹ صورتحال کیا ہے. ایک تاجر وہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بیچ کے انویسٹمنٹ کروں، اور یہ میں نے جو 50 لاکھ کا گھر لے رکھا ہے، یہ 50 لاکھ انویسٹمنٹ میں لگاؤں گا تو اتنی اور کما لوں گا. ٹھیک ہے. شیپ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ مال کس شیپ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ حاجت اصلیہ کی شیپ میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک گھر تھا تو وہ حاجت اصلیہ میں تھا، جب رقم ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. اب حج کرنا ہوگا. اچھا، بالغ کو اس کا جواب آپ دے چکے تھے کہ حج کروا دیا گھر والوں نے، اب اس کے پاس اپنی رقم دوبارہ آ گئی. 4.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں عبدالحبیب بھائی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں مطلب تو وہ گھر کی رینوویشن پر ہی خرچ کر سکتا ہے. جو مرمت کے جو کام ہوتے ہیں، رنگ روغن کے 20 لاکھ روپے ہوں، 5 لاکھ نکل جائیں گے تو گھر نہیں بنے گا نا. تو وہ پھر ہاں پورا پیکج آؤٹ ہو جائے گا. لیکن صاحب نے بتا دیا کہ پہلے حج کرے ہو. اچھا، بالغ کو حج کروا دیا گھر والوں نے، اب دوبارہ پیسے آئے تو حج فرض ہوگا کہ نہیں؟ بالغ نے اگر نفل کی نیت نہیں کی تھی اس وقت حج کرتے ہوئے تو اس کو دوبارہ حج نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کی امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری مدینہ ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے ہیں سرے راہ لے خبر. بہت پیاری بات، دل کی بات کہہ دی ہے شعر میں، اور ہو سکتا ہے کہ مرشد کریم سن بھی رہے ہوں. وہ آخری اطلاع تک تو مطلب لگتا تھا کہ سلسلہ توجہ ہے پر مطلب توجہ تھی، لیکن مفتی صاحب کو چل مدینہ کے لیے وہ
اپنی دینے میں کوئی دے دی نا، تو براہ راست دے دی نا، پہنچنے والے تو 66 مدنی انعامات اور بے قراریاں وغیرہ جو بھی میرے سے فرماتے تو چل مدینہ ہونے کے لیے ٹھیک ہے درخواست، لیکن چل مدینہ کی درخواست دینے کے لیے تو ہم بھی لائن میں لگے ہوئے، ہمارے پاس تو ہم ہی جانتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سوغات ہے نہ کوئی۔ جناب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی چل مدینہ کی درخواست دے سکتے ہیں جناب، کہاں دے سکتے ہیں یہ تھوڑی دیر بعد نگران شورا سے پوچھیں گے۔ محمد لطیف صاحب تھے سیالکوٹ سے، خاوند کے پاس پیسے ہیں، بیوی کے لیے بھی جمع کرے گا پھر حج پہ جائے گا یا بیوی نو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ بھی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اس ٹرینڈ کے دو حصے، ایک بیوی اور ایک ماں باپ۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں چلا جاؤں میرے ماں باپ نہیں جائیں گے تو بڑی بری بات ہو جائے گی، لہٰذا اتنے پیسے جمع کروں کہ دونوں کو بھیج سکوں یا ہم تینوں جا سکیں۔ صحیح، دیکھیں شریعت کے جو مالی احکام ہیں اس میں انفرادی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے تو آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ دیکھا جاتا ہے، قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ حج کے اندر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ آپ پر استطاعت اور دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں، نہیں آپ پر پائی گئیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جائے ضروری نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا، اگرچہ کہ آپ کے والدین نہ جا سکتے ہوں، کوئی اور نہ جا سکتا ہو، آپ کو جانا پڑے گا، انتظار نہیں کر سکتے۔ واہ 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 جناب۔ نہیں عبدالحبیب بھائی، ایک سوال مفتی صاحب، جذبات چونکہ لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک والد اپنی بیٹی کے لیے اس نے پیسے جمع کیے کہ شادی کراؤں گا، اب وہ وقت آ گیا، بقیہ شرائط پوری ہیں، تو بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کیے ہیں، اسی طرح بھائی کہتا ہے میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، بہت بڑا فرض ہے بہن کا۔ ہاں، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی ہمیں آپ رہنمائی اگر فرما دیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے بعض لوگ آتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے، تو ہم انہیں ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ کو گھر خریدنا ہے، آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے گھر خریدنے کے لیے، آپ کا 20 لاکھ روپے جمع ہے، گھر آئے گا 50 لاکھ کا، 30 لاکھ روپے چاہیے اور کوئی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جا کے ٹوکن منی دے آؤ، بالکل کنفرم اگر کوئی تیار ہے تو جا کے بیانہ دے آؤ، بیانہ دینے کے بعد کیا ہوگا، 20 لاکھ آپ کے پاس ہیں، 30 لاکھ روپے سیدھے سیدھا قرضہ ہو جائے گا آپ کے اوپر، آپ بجائے پلس میں جانے کے مائنس میں آ گئے۔ اس سے کیا ہوا کہ اب کوئی اگر آپ کو زکوٰۃ دے گا تو آپ مستحق ہیں، یہ تو زکوٰۃ کا معاملہ۔ اب حج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جہیز جمع کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جمع کر رہا ہے تو وہ اپنی ملکیت میں نہ رکھے، مثال کے طور پر سامان خریدنا تھا سامان خرید لیا، کچھ بچے کی ملکیت میں رکھ دیا، کچھ اس کی ملکیت میں دے دیا، تو یہ صورتحال کو فیس کر سکتا ہے، دشواریاں اپنی زیادہ راہ والی شرط پوری نہیں ہوگی اگر اس کی ملک میں کچھ نہیں ہوا، اگر زیادہ اخراجات اور زیادہ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کے پاس مثال کے طور پر آپ کی رہنمائی ہے۔ جی اچھا حضور میرا خیال ہے پہلے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اب حج پر سفر کرنا کب واجب ہوگا؟ سوالات سارے ہو گئے، سوالات چاروں تھے، وہ چاروں کب جانا واجب ہے؟ ہاں اب کب جانا واجب ہے، اس میں آپ نے ایک بات بتائی تھی ہمیں کہ وہ امن ہونا چاہیے۔ جی اب کسی عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ مالدار ہوتی ہیں یا انہیں بہت سارا سونا ملا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر حج فرض ہو گیا، اس کے شوہر پر فرض نہیں ہے، کوئی اور محرم ایسا نہیں ہے جس پر فرض ہو، ایسی عورت پر جانا واجب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ کوئی محرم ہے، عورت کے پاس اتنا مال ہونا ضروری ہے اس کا بھی خرچہ اٹھا سکے، صحیح، جب اس پر جانا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، خرچہ نہیں اٹھا سکتی یا محرم ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کی استطاعت نہیں ہے یا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر جانا واجب فرض ہے، جانا واجب نہیں ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو آخر میں جا کے حج بدل کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تمام صورتیں فرض ہو گیا ہے لیکن جانا واجب نہیں ہے یا جا نہیں سکا۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ عورت عدت میں نہ ہو، مطلب سب شرائط پائی گئیں، محرم کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک شروع کا انتقال ہو گیا، عدت میں آ گئی، اب عدت میں آنے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتی حج کے لیے۔ صحیح، جو چوتھی شرط فقہاء نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ کوئی شخص قید میں نہ ہو، جیل میں اگر ہے کوئی شخص کسی وجہ سے چلا گیا، سارے وہ والی آزادی نہیں ہے یہاں، یہ جیل والی آزادی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سارے شرائط پائی گئی ہیں لیکن وہ قید میں ہے۔ پھر مزید تفصیل بیان کی کہ اگر جیل میں کسی کے حق کی وجہ سے ہے، مثال کے طور پر کسی کا قرضہ دینا تھا اس نے اندر کروا دیا، اگر اتنی استطاعت ہے کہ
وہ حق ادا کر سکتا ہے، پھر بھی استطاعت پائی جاتی ہے تو اب بھی جانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 باتیں بیان کی جو شرائط تھی وجوب ادا کی. ٹھیک ہے، یعنی پہلی ہم نے شرطیں سن لی کہ جس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے، پھر ہم نے یہ 4 باتیں اور سیکھی کہ اگر حج فرض ہو بھی گیا ہے تو جانا واجب کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ایک ہم ٹاپک مفتی صاحب سے اور نگران شورا سے لیں گے کہ یہ تو ہو گیا اسباب اور جس کو آپ کہیں کہ شرائط اور فرائض، لیکن اب اور بھی کچھ ساتھ چاہیے لے جانے کے لیے، اور کیا زیادہ راہ ہونا چاہیے وہ بھی کچھ سمجھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی پہ حج فرض ہوتا ہے اور اس نے اپلائی بھی کیا سرکاری اسکیم کے تحت لیکن اس کا نام نہیں آیا، تو اگلے سال کے لیے پھر اس نے اپلائی کیا پھر بھی نام نہیں آیا، اور اس کے بعد اس نے پیسے وغیرہ جو زیادہ رہا تھا وہ خرچ کر دیا اور اب اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے حج کے جانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام نہیں آیا، بالکل آپ کا جواب لیتے ہیں، اگلی کال دیجیے گا. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہوا ہو اور اب بعد میں شرائط نہ پائے جائے اور اب قرض دار بھی ہے کہ لوگوں کو قرضہ دینا ہے، تو کیا جس زمانے میں حج فرض ہوا تھا اور ادا نہیں کیا تھا تو اب قرض دار ہونے کے باوجود بھی نہ زیادہ راہ نہ ہونے کے باوجود بھی حج کرنا پڑے گا، کسی سے قرضہ لے کر بھی کرنا پڑے گا؟ جی بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو. پہلے شرائط تھی پھر مقروض بھی ہو گیا بیچارہ. جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. میرا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ رب العالمین کے کرم سے عمرے کی سعادت عطا ہو رہی ہے، تو مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ عمرے کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرما دیں کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اور مین جو عمرے کے کچھ ارکان ہیں جو لازمی ادا کرنے ہیں، اگر اس کے بارے میں کچھ مختصراً تفصیل بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور امیر علیہ سنت کے صدقے دعوت اسلامی کو بلندیاں اور عروج عطا فرمائیں. آمین آمین آمین. ایک اور کال دیتے. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 10 لاکھ روپیہ موجود ہے لیکن ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، پلاٹ نہیں، اس کے اوپر سال بھی نہیں گزرا ابھی تک نا، یعنی کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہے اب، یعنی کہ ہمارے پر پہلے سونا وغیرہ اس کے حساب سے زکوٰۃ تو فرض ہو چکی تھی، لیکن اب ہمارے پاس 10 لاکھ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پلاٹ خریدیں یا ہمارے اوپر حج کرنا لازمی ہے، کیونکہ ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، ضرورت ایسی ہمیں سے یہ مکان ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ غور سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. غور سے دیکھ رہے ہیں اور مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہے نا کہ ہم بیٹھ گئے اور آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سوال کرو، بہت لوگ پریشان ہیں. یعنی ہم جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے کے پیچھے کتنے سوالات اس کی پوری ان کے ذہنوں میں، اور یہ تو فرض ہو گیا اب کیا کریں، اب تو پیسے تو ہم نے یوں رکھے تھے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بہت سو کی رہنمائی، اور اس میں جو ہاتھوں ہاتھ ان کی رہنمائی ہوتی رہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے. آمین آمین. جی حضور حج کی قرآن دازی میں نام نہیں آیا، اب کیا کریں اور اب دوبارہ حج کیسے فرض ہوگا؟ 2 سال سے بتا رہے نام نہیں آئے اور پھر پیسے بھی خرچ کر دیے، شاید یہ بھی کہا تھا. دیکھیے اس میں ایک کیٹیگری تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس پرائیویٹ اسکیم سے جانے کی استطاعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، حج تو فرض ہو گیا، اب زندگی میں کسی بھی حصے میں اگر شرائط نہیں پائی گئی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، حج فرض ہو چکا ہے ان پر. ٹھیک ہے. اب اگر تو استطاعت ہے پرائیویٹ اسکیم سے جانے کی، ان پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ پیکج لے کر جائیں، تھوڑا مہنگا جو ہوتا ہے وہ لے کے جائیں، اگلے سال کا انتظار نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک ٹرینڈ ہے کچھ لوگوں کا، اچھے خاصے مالدار لوگ ہوتے ہیں، بس وہ ٹرائی کیے جا رہے ہوتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال، پھر گورنمنٹ کی کچھ اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ 3 سال کے بعد ان کو بھیج دیتی ہے. صحیح. یہ جو تاخیر ہے ان لوگوں کے لیے تو ہے جن کے پاس پرائیویٹ کے علاوہ یعنی سرکاری اسکیم کے علاوہ جانے کے پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. جن کے پاس استطاعت تھی ان پر یہ ضروری تھا کہ وہ دوسرا جو متبادل نظام ہے اس کے تحت وہ جاتے. حالانکہ موسٹلی 1.25 کا فرق ہے. جی ہمارے یہاں کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کی بات کی تو ڈفرینسز نہ ہو. پچھلے سالوں میں زیادہ تھا، اس سال میں بہت کم ہو گیا فرق، ورنہ پہلے تو 2-2.5 لاکھ کا فرق، 2 لاکھ کا فرق تھا، اب فرق کم ہو گیا. لیکن بیرون ملک میں تو بہت جگہوں پر ایسا گورنمنٹ اسکیم ہوتی ہی نہیں ہے. کئی ممالک میں تو نارمل بھی پیکج، پرائیویٹ پیکج بھی جانا پڑتا ہے، کسی ٹور کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے. تو جہاں جیسا پیکج وہ لوئسٹ پیکج کے پیسے آ گئے تو حج فرض ہو جائے گا نا مفتی صاحب.
دنیا میں جہاں بھی سب سے جو کم پیسوں والا پیکج ہوگا. تو جی اب کیا ہو، ان کے لیے یہی جواب ہے کہ اگر نام نہیں آیا اور استطاعت ہے پرائیویٹ پیکج میں جانے کی تو وہ پرائیویٹ پیکج میں چلا جائے، یہی جواب ہوگا ان کے لیے؟ اس کے پاس استطاعت ہے تو پرائیویٹ میں جانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس نے پیسے خرچ کر دیے، 2 سال سے نام نہیں آ رہا اس نے پیسے خرچ کر دیے، تو اب پھر بھی اب اس پر حج تو فرض رہا نا؟ دیکھیے ایک شخص ہے جس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، بڑھاپے میں ویسے بھی جو ہے وہ آخرت کی فکر زیادہ بڑھ جاتی ہے، انتقال کا وقت قریب آ گیا. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ شریعت ان پر یہ حکم دے گی وصیت کر جاؤ کہ میرے مال سے، جس میں یعنی وصیت کے اندر رہتے ہوئے حج کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے. صحیح. یا پھر یہ کہ اگر اس وقت بھی بڑھاپے میں یا جو بھی عمر کی کیفیت ہے خود نہیں جا سکتا، ایسے والدات لائق ہو گئے، بیمار ہو گیا، نابینا ہو گیا یا اپاہج ہو گیا، تو کسی اور کو بھیجے. یہ 2 باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ہیں کہ زندگی کے اس حصے میں جب شرائط پائی گئیں حج فرض ہوا، اس کے لیے 2 احکام ہیں. فرض ہونے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں کر سکے، تو ان کو جانا پڑے گا، خود کرنا پڑے گا. زندگی کا وہ حصہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آخری عمر تک پیسے نہیں ہیں، وصیت کر جائیں گے. اب جیسے جس مکان میں یہ رہ رہے ہیں اس مکان کا بیچنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مکان جو ہے وہ وراثت میں جائے گا، تو 1/3 مال سے جو ہے ورثہ کسی کو حج کے لیے بھیجیں گے. صحیح. وصیت کے دائرے میں یہ چیز آ گئی. دوسری چیز یہ آئی ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، لاچار ہو گئے، پیسے ہیں، تو پھر حج بدل کے لیے کسی کو بھیجیں گے. اگر حج فرض ہی نہ ہوا ہوتا، نہ وصیت کا حکم دیا جاتا، نہ حج بدل کا کہا جاتا. ٹھیک ہے. یعنی زندگی میں کبھی بھی حج فرض ہو گیا اور اب پیسے نہیں بھی ہیں تو حج پر جانا ہوگا یا پھر وصیت کر کے دنیا سے جانا؟ بارشت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قرض لے کر جائے. اللہ. اور یہ دیکھتا ہے کہ قرض نہیں اتار پاؤں گا جب بھی قرض لے کر جائے. اللہ اللہ اللہ. اچھا یہاں ایک اور سوال بھی تھا ان کا کہ 10 لاکھ روپے ہیں اور مکان ہمارا نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ دیکھیے کرائے پہ بھی تو رہ رہے ہیں نا. صحیح. لاکھوں لاکھ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں، تو 10 لاکھ روپے ہیں، اگر ایک شخص کے ہی ہیں اس شخص کو جانا ہوگا. جائیں انشاءاللہ، وہاں سے اللہ نے چاہا بہت کچھ لے کر آئیں گے. حج کرو غنی ہو جاؤ گے. ہم نے حدیث پاک کا مضمون بھی سنا. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں وہ حدیث بھی سنائی جائے کہ کئی لوگ خواہ خواہ ڈیلے کر رہے ہیں حج کو، سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگلے سال کر لیں گے، پلاننگ بعد میں بنائیں گے، تو کوئی اس طرح خواہ خواہ ڈیلے کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی پاک؟ دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کو حج کی استطاعت ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اس طرح کی مضامین کی حدیث ہے. یعنی حج کرنا جو ہے وہ دین اسلام کی خاصیات میں سے ہے. نصارہ اور یہود جو ہے نا وہ حج نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی اپنی شریعتوں میں بھی حج نہیں تھا. تو مسلمانوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی علامت ہے. تو حج کی اتنی برکتیں ہیں کہ محروم ہی ہوتا ہے جو نہیں جاتا. اللہ اکبر. کتنی ڈرا دینے والی یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب ایک سوال تھا کہ عمرہ میں کرنے جا رہا ہوں، کچھ احتیاطیں مختصر بیان کر دیں. اب میں یہاں آپ سے جواب تو لوں گا. تھوڑے دنوں پہلے مجھے بھی ایک میسج کسی اسلام بھائی نے فارورڈ کیا کہ میرا جناب عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے یا پتہ نہیں حج کا تھا، بس چند لفظوں میں ذرا بیان کر دے طریقہ. میں نے کہا یار آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، آپ اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو باقاعدہ تربیت لینا، کتاب پڑھیں، چند لفظوں میں آپ کو ہر چیز شارٹ میں ہی چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ابھی میں سفر میں تھا، 3 گھنٹے کے لیے دوحہ میں اترا نا، ویزا مل گیا، 3 گھنٹے رہا، پھر واپس آ گیا. وہاں کے اسلام بھائی نے ایک سوال کیا کہ امیر اہل سنت کے متعلق کوئی بات بتائیے. میں نے سوچا کہ کیا بات کروں چلتے چلتے، تو میں نے کہا کہ امیر اہل سنت کی زندگی میں شارٹ کٹ ہم نہیں دیکھتے. واہ. آپ ایک چھوٹا سا بھی کام کریں گے نا تو اس کو دیکھیں گے کہ کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، کوئی مطلب کہ بے احتیاطی تو نہیں ہو رہی، کوئی خلاف شرع چیز تو نہیں ہو رہی. اور یہی صالحین کی علامت ہوتی ہے. تو عبادت کوئی عام کام نہیں ہے، ایسا کام ہے جس کو ہم فوکس کریں گے، جس کی طرف ہم توجہ دیں گے، بہتر سے بہتر اس کی ادائیگی کی صورت بنائیں گے. علم دین وہ راستہ ہے کہ جو ہماری عبادت کو بہتر کرتا ہے. تو دنیا کے چھوٹے موٹے کورس ہوتے ہیں، لوگ ترقی کے لیے پتہ نہیں کون کون سے کورس کرتے ہیں. تو آخرت کی ترقی کے لیے جو ہے اس طرح کے جب بھی عبادات کا معاملہ آئے گا
اس کے احکام سیکھنے پڑیں گے. اتنا مشکل نہیں ہے, صرف ذرائع کو استعمال کیا جائے, کتاب پڑھی جائے. اچھا ایک جواب یہ ہوگا بڑی مشکل ہے جی, دنیا کی ہر چیز مشکل لگتی ہے. آپ 50 صفحات پڑھ لیں پھر مشکل لگے تو کہیے گا. پہلے پڑھ لیں پھر جو سمجھنا ہے پوچھ لینا. نہیں یہ دیکھیں, کوئی بھی کتاب میں بھی اٹھاؤں گا تو مجھے 2-4 صفحات 5 صفحات پڑھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا بیان ہو رہا ہے. تو کتاب سے انسیت جو ہے وہ 25-50 صفحات پڑھنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. آپ پہلے صفحے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مشکل ہے تو پھر آپ کبھی نہیں پڑھ پائیں. ویسے یہاں میں ایک مشورہ عرض کروں, جو حج اور عمرے پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ جیسے فقہی احکام ہے تو اس میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے ایسا ہوتا ہے کیونکہ عادی نہیں ہم لوگ. اگر وہ آغاز اس سے کر لیں کہ عاشقان رسول کی 130 حکایات جو کتاب ہے امیر سنت کی, اگر اس کو تھوڑا سا لیں تو یہ ایک یوں سمجھے کہ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور اس طرح کے جو سفر ہیں اس کا ایک ذوق بڑھاتا ہے, شوق بڑھاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح یہ سفر کیا. تو اس میں اگر دیکھیں نا تو عبدالحبیب طریقہ بھی کئی جگہوں پر آپ کو انداز دیتے. ایک تو فقہی احکام ہے, فرض, واجب, حرام, حلال, جائز, ناجائز, اور ایک طریقہ خود انسان کا ایک اپنا انداز ہے کہ وہ کیسے یہ کرتے رہے. تو اس کا بھی اندازہ اس میں ہوتا ہے کہ جب ہم وہ کتابوں میں ان حکایات کو, ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذوق میں, شوق میں بہت اس میں مطلب بہت ایک عجیب سی روحانیت آپ کو نصیب ہوگی. تو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ پھر جب رفیق الحرمین, رفیق المعتمرین, جب یہ کتاب آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہوگا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ چند, کیونکہ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں نا, لرنر, جو سیکھتے ہیں, ان میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں. بعض ہوتے ہیں جو پڑھ کر زیادہ سمجھ جاتے ہیں, بعض ہوتے ہیں جو سن کر دیکھ کر زیادہ سمجھ جاتے ہیں. تو چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہماری IT مجلس کے ذریعے آپ کے پاس ایسے ذرائع بھی موجود ہیں کہ آپ دیکھ کر بھی حج اور عمرے کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں آڈیٹری بھی ہے, ویژولائز بھی ہے. تو آواز اور ویڈیو, جب یہ آڈیو اور ویڈیو دونوں مکس کر کے بھی دیکھیں گے تب بھی بات اچھی طرح سمجھنے میں موقع مل جاتا ہے. سامنے کتاب ہو تو اور بھی مطلب کہ یہ چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں. آج بھی تو دیکھ کر سن کے سیکھ رہے ہیں نا. تو یہ شوق بڑھانے کی بات ہے. اصل ہے عبدالحبیب بھائی, یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں جس عبادت کو کرنے جا رہا ہوں نا, میں نے اس عبادت کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے. یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے. اس کو دیکھ کر محض نہ ہو. نارملی عام طور پہ جو لوگ حج اور عمرے میں جاتے ہیں ان کی اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے, لہٰذا یہ جو ابھی چونکہ یہ عمرے کا سیزن ہے, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک میں ایک بڑی تعداد دنیا بھر کی عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے. تو آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ اس حوالے سے آپ مطالعہ اور یہ جو دعوت اسلامی کا جو حج اور عمرے کے طریقے پر جو ہمارے مدنی گلدستے ہیں یہ ضرور ملاحظہ کریں. انشاءاللہ اس سے بڑی برکت نصیب. حج تربیتی اجتماع, عمرہ تربیتی اجتماع, رفیق الحرمین, رفیق المعتمرین, مفتی علی اظہر صاحب کے احکام حج, اتنی ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب امیر علیہ سنت کا اچھا صوتی پیغام آ چکا ہے. ارے واہ بھائی, ویڈیو پیغام, آڈیو پیغام آ چکا ہے انشاءاللہ. وہ کچھ دیر میں میں نے آگے فارورڈ کر دیا ہے. جی بتاتے ہیں کچھ دیر میں چلا دیں کہ وہ کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہم میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز انشاءاللہ ضرور سنیں گے. تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. عمرے کا جی عمرے کا طریقہ کچھ احتیاط ہے. دیکھیں 4 چیزیں اگر کر لی جائیں تو عمرے کے واجبات ادا ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اپنی جگہ سے احرام باندھنا, ٹھیک ہے, یعنی جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے وہاں آپ احرام باندھیں. یہ نہ ہو کہ آپ مکہ پہنچ کے باندھیں, ٹھیک ہے, یا پاکستان سے جانے والا جدہ پہنچ کے باندھے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جہاں سے باندھنا ضروری ہے وہاں سے جی, یعنی باہر سے جانے والا میقات سے پہلے سے باندھے گا. جو مکہ میں وہ باہر آئے گا مسجد عائشہ یا حرم کے باہر آئے گا وہاں سے آ کے باندھے گا. جہاں سے احرام باندھنا ہے وہاں سے احرام باندھنا, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے طواف کے 7 پھیرے کرنا, ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے سعی کے 7 پھیرے کرنا. اور چوتھی سب سے اہم چیز ہے احرام سے باہر آنا. احرام سے باہر آنے کے 2 ہی طریقے ہیں, حلق یا تقصیر. خواتین میں یہ مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں کہ وہ صحیح وغیرہ سے فارغ ہو کے آرام سے آ جاتی ہیں, 2 دن بعد یاد آتا ہے کہ بال تو وہ کاٹے ہی نہیں ہم نے. یا مردوں میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ تقصیر نہیں بن رہی, صحیح,
لیکن پھر بھی وہ اتنے بال کاٹتے ہیں کہ جناب دوبارہ بلیڈ نہیں لگاتے. صحیح. تو جب بھی عمرہ کریں گے احرام سے باہر آنے کے لیے حلق یا تقصیر کرنا ہوگا. تقصیر کہتے ہیں بالوں کو ایک پورا بالوں کا کاٹ لیا جائے، کم از کم چوتھائی بالوں کا ایک پورا کاٹنا، یہ تقصیر ہے. پورے سر کے بالوں کا ایک پورا کاٹنا سنت ہے. حلق میں بھی یہ ضروری ہے، واجب ادا ہونے کے لیے چوتھائی سر کا حلق ضروری ہے، پورے سر کا حلق سنت ہے. 4 باتیں وہ ہیں جو عمرے کے بنیادی واجبات کو ادا کر دیتی ہیں، پھر سنت اور مستحبات مزید ہے. پوری تفصیل پڑھنا چاہیں تو امین اہل سنت کی بڑی خوبصورت کتاب ہے رفیق المعتمرین، جو عمرہ کرنے والوں کے لیے مختصر آسان زبان میں ہے، اسے پڑھ لیجیے. خاص طور پر جو احرام باندھنے کے بعد کی جو پابندیاں ہیں بہت ضروری ہیں سیکھنا. یہ بہت ضروری ہے. اس کو تو ایسا ہی ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے بھی یاد نہیں رہتی، اس کو چند مرتبہ، بہت زیادہ نہیں ہے، تسلی رکھیں، بہت زیادہ نہیں ہے. آپ پڑھنا شروع کریں تو چند منٹوں میں آپ چند دفعہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس کو اتنی مطلب وہ ہارڈلی نہ لیں، اب لے تو صحیح، برڈن فیل نہ کریں. ہاں جناب اصل میں حج میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نماز کب سیکھی؟ مسجد میں جاتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے، جو جیسے کر رہے ہیں ویسے ہم نے کر لیا. پریکٹیکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے. صحیح. روزے جب سے ہوش سنبھالا ہے، سحری اور افطار کے دسترخوان لگتے ہیں جی، روزہ 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 روزہ، ہم نے روزہ رکھنا سیکھ لیا. حج اور عمرے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جائیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، الفاظ سارے نئے، پھر اصطلاحات نہیں، اور پھر میں سے عرض کر رہا ہوں کہ حج کے معاملے میں نماز روزے سے زیادہ تفصیل موجود ہے. اللہ، یعنی قرآن پاک نے حج کا اور حج کے متعلقہ چیزوں کا جتنی مرتبہ تذکرہ کیا ہے وہ نماز اور روزے کا اتنی مرتبہ تذکرہ نہیں. اللہ، نماز پڑھو یہ حکم تو موجود ہے، لیکن جو اجزاء پر جو گفتگو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی حج کے اجزاء پر گفتگو. کمال. حالانکہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. ایک بات فرض ہے، کیونکہ وہ حج جو ہے وہ شاعر اللہ کی ادائیگی ہے ایک طرح سے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں حج میں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، سب کا مجموعہ ہے حج. چلے آپ نے کہا ساری عبادت جمع ہو جاتی ہے، بدنی، قولی، مالی عبادت. ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ ایک بار تو حج کر لیا، اب نفلی حج کو جائیں، نفلی عمرے کو جائیں، یا جناب یہ پیسے کسی اور نیک کام میں خرچ کر دیں، کیا بہتر ہے؟ دیکھیے، بات اگر واجب اور غیر واجب کی ہے تو اختیار ہے، جو چاہے کرے. یہ اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نفلی کام میں ہی خرچ کرے. لیکن اگر بات دیکھی جائے تدبیر کی اور حکمت عملی کی اور حسن معاشرت کی، تو اگر ہمارے قرب و جوار کے اندر محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں، اگر ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں تو پھر فیصلہ جو ہے ترجیحات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حج کی اگر قربانی دیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. یعنی فرض حج ادا کر لیا ہے، اب ہم کسی غریب کی مدد کی وجہ سے نفلی حج پر نہیں جا رہے، بلا شبہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفلی حج پر جاتا ہے اور وہ ان پیسوں کو کہیں اور نیکی کی جگہ پر نہیں خرچ کر رہا یا ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی بدگمانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ملامت کا مستحق نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس نے حج ادا کیا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کثرت سے حج ادا کیا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کسی کے پاس بڑا تڑپ ہے اسے، وہ رو رہا ہے، مچل رہا ہے، اب جیسے آج بھی آپ سلسلہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ کئیوں کے دلوں میں شوق حرمین بیدار ہو گیا ہوگا، تو اب پیسے نہیں ہیں، تو کیا اس کے لیے کسی سے بات کی جا سکتی ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، میری مدد کر دو تو میں سرکار کا مدینہ دیکھ لوں؟ تو اب یہ کرنا کیسا ہوگا؟ اصل میں سوال کے جو ہیں وہ 2 پہلو ہیں. ایک ہے قرض مانگنا. ٹھیک ہے، قرض مانگنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قرض کے بھی پھر آداب میں سے ہے کہ وہ شخص قرض مانگے جس کو اتارنے کا موقع ملتا ہو، یعنی اتار سکتا ہو. پتہ ہے کہ جناب 5 لاکھ روپے لے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے دوں گا کہاں سے؟ پھر تو ندامت اور ملامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو قرض مانگنا جو ہے وہ سوال کرنا نہیں ہے. معیوب ضرور ہے، نہ مانگے بہتر ہے، لیکن قرض کی بعض مقامات پر گنجائش ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ گفٹ مانگنا، جی، اسپانسر کروانا، آپ کی والدہ کے نام پر بھیج دیں، آپ کے لیے دعا کروں گا، بھیج دیں. یہ ہے سوال کرنا. یعنی جس طرح ایک بیکاری کے حق میں مذمتیں ہیں، اس کے حق میں بھی وہی مذمتیں ہوں گی. یعنی اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ تزلزل پر نیکی کے کام کے لیے، حضور آقا کا در دیکھوں گا، عمرہ کروں گا، کعبہ دیکھوں گا، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، سفر حرمین کے لیے مانگ رہا ہوں. شریعت مطالعہ کے اندر عزت نفس جو ہے اس کی حفاظت کی بڑی تاکید موجود ہے. سوال کرنے والا اپنی عزت نفس کو ذلت پر پیش کر رہا ہوتا ہے.
تو نہیں مانگ سکتے، نہیں مانگ سکتے، سوال کرنا گناہ ہے اس طرح. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ قرض کی حوالے سے بھی جو جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور اچھی توجہ دلائی. امیر سنت نے پچھلے دنوں چل مدینہ کے جو مدنی قافلے کی جو ترکیبیں بن رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اسی طرح کہا، جیسے والدین سے مانگ لیا، جی ماں سے لے لیا، والد سے لے لیا، تو یہ مانگنے میں عموماً وہ ذلت کا اعلیٰ پہلو نہیں آتا سوال جیسا آپ کہہ رہے. لیکن قرضہ لینے کے حوالے سے کیونکہ نارملی جو اسلامی بھائی اگر غریب ہے اور 5 لاکھ روپے اگر وہ کسی سے قرض لے گا تو آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ وہ بھرے گا کیسے. اب فار ایگزامپل کہ اس کا ذہنی یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے بھرنا نہیں ہے، اللہ نہ کرے بھرنا نہیں ہے، لیکن اب یہ موقع لگا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو رہ جائے گا، یار آپ میں بول رہا ہوں نا میں آپ کو دے دوں گا. تو ایسی صورت میں تو یہ زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی کہ جب تم کو بھرنا ہی نہیں تھا اللہ 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 اور لے کر آپ نے پھر اس کو ٹال مٹولی کرنا تھا، یا پھر حج سے واپس آنے کے بعد پھر اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر آپ نے اسے مطلب کہ وہ مانگنا ہی تھا. یعنی پہلے آپ نے گفٹ نہیں لیا، اب وہ قرضے کے نام پر لے لیا تاکہ آپ کی مذمت نہ ہو. لیکن آپ کی نیت یہی ہے کہ میں نے واپس آنے کے بعد پھر اسے ہاتھ پیر جوڑ کر میں اسے کروا لوں گا کہ میں کہاں سے دوں. کیونکہ جاب والا آدمی نارملی یہ 2 4 5 لاکھ روپے بھرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر یہ بولیں گے کہ یار ٹھیک ہے 5,000 روپے میں نے کھایا کہاں ہوں. یعنی یہاں جذبات جو ہے میں نے کھایا کہاں ہوں. میں آپ کو 5,000 روپے مہینہ دے دوں گا، میں 2,000 روپے مہینہ دے دوں گا، میں 3,000 روپے مہینہ دے دوں گا. تو ایسی صورتوں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین پانے کے لیے کسی اور مسلمان کو اذیت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، اس کے مال کو ہلاک کی طرف ڈالنا. پھر اس میں خدا نہ خواستہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا، جیسا کیونکہ ہم بیٹھے دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے اور دیکھنے والوں میں بڑی تعداد دعوت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر دعوت اسلامی کے لیے بھی باتیں کریں. تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب ہو، بار بار میٹھا مدینہ بھی دیکھیں، اور ایک کاش کہ ہماری آخری گھڑیاں مدینے ہی میں گزریں اور وہیں ہمیں ایمان و عافیت پر شہادت کی موت بھی نصیب ہو جائے کاش. تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں کہ ہم کریں بھی، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ایک اچھے اور باوقار اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ سارے مراحل طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ پیر صاحب سے دعا کرائیں گے، نیک لوگوں سے دعائیں کریں گے، یعنی اللہ نے چاہا تو اسباب بھی، کیونکہ اسباب کا خالق بھی وہی رب ہے، وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے اسباب بھی پیدا فرما دے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شوق اور جوش تو چاہیے، وہ کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ مگر ہوش بھی ساتھ. ختم ہو گیا جی کل جناب، نہیں وہ بتا رہا ہوں کہ ہوش بھی ہو. لیکن آپ کے ریکور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے. جناب امیر اہل سنت کا پیغام تشریف لایا ہے، آئیے پیغام سنتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہر مسائل حج و زیارہ ابو محمد مفتی ابو محمد علی اصغر مدنی، حاجی عمران اور حاجی عبدالحبیب تینوں کا یہ مدنی سلسلہ حج کے فرائض کے تعلق سے مدینہ مدینہ مدینہ. حاجی عمران بھی خوب ہے، یعنی جب میں واقعی بیٹھا ہوا سلسلہ دیکھ رہا تھا اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ الیاس دیکھ رہا ہوگا، ان کو میری سب معلومات ہے. ماشاءاللہ. میں بھی مسکرا رہا تھا، تھوڑا یوں ایسے ذہن میں آتا تھا کہ کاش میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا. ذکر مدینہ تو ذکر مدینہ ہے. واہ واہ واہ. اور اللہ نصیب کرے بس عمر بھر ہر سال حج ہوتا رہے. آمین آمین. اللہ کرے. حالانکہ بدن ساتھ نہیں دے رہا، ایج فیکٹر اور لیکن وہ جذبہ بولتے ہیں، جذبہ جوان ہے، جی چاہتا ہے کہ بار بار حاضری ہو. اور بس یہ سفر ایسا ہے کہ فاصلے کی دوری اور سفر کی سختیاں، یہ شوق جو ہے فاصلے کی دوریاں قریب کر دیتا، اور
सख्तियों को आसानी में तब्दील कर देता है। जैसे सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का निगरानी शुरा ने वो शेर भी तो पढ़ा ना, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। तो जिन पर हज फर्ज हो गया ना, ये टाला नहीं करें कि अभी जवान बच्चियों के फर्ज पूरे कर लूं तो यूं कर लूं तो ये काम कर लूं। अगरचे आपकी सेहत अच्छी, आपको यूं लगता है कि बुढ़ापा दूर है, लेकिन हादसे भी तो होते हैं। एक्सीडेंट के जरिए कुछ अल्लाह ना करे आपके बदन को नुकसान हो गया, जज्बा तो वैसे ही ठंडा जब तो ऐसी बातें हो रही हैं कि अभी ये कर लूं वो कर लूं। वरना अब गरीबों को देखें बेचारों को, हमने देखे गरीब ऐसे तड़पते हैं और रोते हैं सफर मदीना के लिए कि बस नसीब की बात है कि बाजों क्या हमने देखा है, बड़े बड़े मालदार देखे, मैं नहीं करते। कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने जहन बनाया तो हज किया भी है, तो इनका तवज्जो ही नहीं होती, हज भी फर्ज है तो ये करना जरूरी है या क्या है। तो वैसे एक तादाद है जो बुढ़ापे में हज करते हैं, जब यानी कि वो ज़ौक शौक सब समझो खत्म, सेहत खत्म, हिम्मत जवाब दे जाती है, आज साहब काम करना छोड़ जाते हैं और फिर हज पे चलते हैं। हज का सफर जो है ये दर इम्तिहान में डालने वाला होता है, आजमाइश होती है इसमें। तो इसलिए वो सफर तो, ये सफर तो जवानी में होना चाहिए, सेहत अच्छी हो, बुढ़ापे में भी हो, जवानी में होना चाहिए। तो इसलिए जिन पर हज फर्ज है वो तो हज करें, और जिन पर हज फर्ज नहीं है लेकिन असबाब वो कर सकते हैं और कोई मतलब ये नहीं कि खानदानी नुकसान नहीं, किसी की हक तलफी नहीं होती, तो उनको भी हिम्मत करनी चाहिए और हज करना चाहिए, मदीना देखना चाहिए कि मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया, लाएंगे जज़ाए खैर अता करे माशाअल्लाह। और जज्बा और शौक बढ़ा गए भाई, चल क्या बात है, छोड़ फिक्र दुनिया की। इस पहलू को भी ध्यान फरमा गए हैं जी कि एक तादाद है जो बुढ़ापे में हज करने का बड़ी अहम बात है ये। और सब आपने भी सफर किया, निगरानी शुरा ने भी, अक्सर ही खास तौर पे हमारे वतन से पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड है। बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि बेचारे वो जमा करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन कुछ लोगों का शायद ज़हन ही ये बना हुआ है कि आफ्टर 50-60 हज करना है। अच्छा, एक और मैं इस पर एक बात इजाफा करना चाहूँगा, बुढ़ापे में हज के हवाले से बहुत सारे बुजुर्ग जब मिलते हैं ना पाकिस्तान के बिलखुसूस, तो अब जब उनसे हम बात करते हैं कि 70-75 साल उम्र है, मियाँ बीवी आए हुए हैं या एक बूढ़े साहब आए हैं, भाई आप अकेले आए? तो कहा मेरे बेटे ने मुझे पैसे देके भेजा है, वो शायद बैरून मुल्क में था या उसने मुझे हज करवाया। हो सकता है उन्होंने ज़िंदगी में पहले हज माँ बाप ने कर लिया हो, लेकिन पर्सनली मैं ये फील करता हूँ और आपसे रहनुमाई भी चाहूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है कि आप अपने माँ बाप को हज करवा सकते हैं, तो अब इस बुढ़ापे में उन्हें अकेला मत भेजिए, उन्हें साथ लेकर जाएं, आप उनकी वहाँ खिदमत करें। वो इतने परेशान होते हैं, वो घर ही नहीं ढूंढ सकते, वो मिना अरफात में रो रहे होते हैं। लोग जब बिछड़ते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया होता, उनको इबारतें पढ़ने नहीं आ रही होती, घर नहीं ढूंढ पा रहे होते। और मैं सोचता हूँ कि पता नहीं ये माँ बाप की उसने खिदमत की है या उनको इस उम्र में आजमाइश में डाल दिया। भाई आपको अगर वाकई अल्लाह ने दिया है तो आए ना, इनको उनकी व्हील चेयर चलाएं, इनको खाना पेश करें। इस पर अब्दुल हबीब अगर एयरलाइन है ना जी, मैं एयरलाइन को भी एड्रेस करूँगा जी। चंद एयरलाइन में सफ़र करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं कोई नाम नहीं लेता जी। बाद एयरलाइन में ये देखा है कि जो फर्स्ट टाइम जहाज़ में इस स्पेशल एज में ये बूढ़े लोग सफ़र करते हैं ना, तो उनको नहीं आ रहा होता कुछ, मगर इतना गलत रवैया होता है बाद एयरलाइन वालों का उनके साथ कि हम बोलने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन अगर जहाज़ नीचे खड़ा हो ना तो दिल करे यार अपने उतर जाए, यार जहाज में बैठना ही नहीं चाहिए, जलील कर रहे। मगर वो एयरलाइन का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो क्रू होता है ना, अफराद का प्रॉब्लम है। बास ऐसे मतलब के बदअखलाक और बदतमीज किस्म के लोग होते हैं कि वो खास तौर पे ये कैटेगरी कि जिन पर शफकत और जिनके साथ अच्छा अंदाज होना चाहिए, उनका बेचारे का बुढ़ापा देखकर या इन पर गुर्बत के आसार देखकर या इनकी इल्म की कमी देखकर उनके साथ जो रवैया होता है ना, वो रवैया गुस्सा दिला रहा होता है, जबकि हम वो नाफिज नहीं कर रहे होते मगर आ रहा होता है। तो ऐसे
مواقع پر اسپیشلی جب یہ حج کی پروازیں جب سفر کرتی ہیں دنیا بھر میں، تو یہ جہاز کا عملہ جو ہے نا، یہ بالکل اس کا یہ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں واقعی بوڑھے لوگ اور پہلی مرتبہ جہاز میں سفر کرنے والے، زندگی میں جہاز ہی پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا بعض جوان دیکھے میں نے، مطلب بوڑھے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے جہاز میں پہلی بار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی بیچارہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہے کیا وہ باتھ روم تک بیچارے نہیں کھول پا رہے ہوتے، ہم نے دیکھے ہیں۔ تو بعض سٹاف بڑا مطلب کہ ان کے ساتھ پولائٹ اور ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن بعضوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ آواز ہماری ہر ایئر لائن تک پہنچے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اسپیشلی جو دنیا بھر میں حج اور عمرے کی جو فلائٹیں سفر اپنا حصہ ملاتی ہیں، تو دنیا بھر سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ فرسٹ ٹائم بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور بوڑھیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بوڑھے بوڑھیوں کو کیسے بھیجنا، کیسا بچوں کو کیا کرنا چاہیے، سب یہ بتائیں نا کچھ۔ میں تو یقین کرے بہت دل جلتا ہے جب میں اس طرح ماں باپ کو اکیلے روڈوں پہ رولتے دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے نہیں ہوگا بیٹے کے پاس، یا انہی کے پیسے انہوں نے جمع کر کے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس اگر ہے تو یہ خدمت کتنی بڑی ہے۔ بہت بڑی خدمت، یعنی سفر میں جو تنہائی ہوتی ہے اور بندہ محتاج ہوتا ہے دیگر لوگوں کا، تو اس سے بڑھ کر خدمت کا تو کوئی اور موقع ہوگا ہی نہیں۔ اور مکہ مدینے میں، جی ہاں، تو جناب پھر وہاں جو دعائیں ملیں گی والدین، جی 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 بالکل ساتھ جانا چاہیے اگر اللہ نے نوازا ہے۔ صاحب کی کوئی باتیں نہ رہ جائیں۔ جی مفتی صاحب کالیں ہیں، لیں کچھ؟ اچھا ایک دو سوال میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں۔ نیو مینا آج کل ایک نئی اصطلاح آئی ہے، پہلے تو یہ بتا دیں کہ نیو مینا کہنا کیسا، کیونکہ یہ تو مزدلفہ میں خیمے لگتے ہیں اور اس کو نیو مینا کہا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ اب پیکیجز سستے کرنے کے لیے کئی گروپ لیڈرز اپنے خیمے مزدلفہ میں، جو نیو مینا جس کو کہتے ہیں، مزدلفہ میں خیمے ہوتے ہیں، اور کیا اب حج فرض اس صورت میں ہو جائے گا کہ جو ایسا پیکیج ہے کہ جو مینا میں خیمے نہیں ہے، سنت تو مینا میں رکنا ہے، تو کیا مزدلفہ میں لگے ہوئے خیموں میں جو پیکیج ہے اس میں اگر ہم پیکیج میں اپنا بکنگ کروائیں گے تو اس صورت میں بھی حج ہو جائے گا؟ دیکھیں نیو مینا کی جو اصطلاح ہے یہ تو بالکل غیر شرعی ہے۔ اللہ غیر شرعی، غیر شرعی، یعنی یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین ہے۔ اللہ، ہم کسی بھی غیر مینا کو مینا نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، یہ کوئی نئی کراچی اور پرانی کراچی کا معاملہ ہے نہیں، اللہ اکبر، ہم خود نام رکھ لیں گے، صحیح، وہاں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، شریعت کا معاملہ ہے۔ صحیح صحیح۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص فارم بھرنے آتا ہے یا پیکج خریدنے آتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں بھئی نیو مینا میں ہے، یہ نہیں بتاتے کہ مینا میں نہیں ہے، یہ بتائیں گے تو بہت بھاری لگے گا، تو یہ ایک اختراع لوگوں کی ہے اور انہیں بچنا چاہیے یہ اصطلاح استعمال کرنے کے لیے، یہ اصطلاح استعمال کرنے سے، کہ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دی ہیں، ان کی حدود میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو آپ کیوں مزدلفہ کو مینا کا نام دے رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نام دینا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیکج بیچتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہیے واضح طور پر، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ سستے پیکج کے چکر میں مینا کو مس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی عام طور سے 50,000 کا تو ڈفرنس لازمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو پرائیویٹ گروپ والا مینا کے خیمے دے رہا ہوتا ہے اور جو نہیں دے رہا ہوتا 50,000 کا لازمی طور پر ڈفرنس آتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پیکج ہے مثال کے طور پر 5.5 لاکھ کا، ایک جگہ پیکج ہے 5 لاکھ کا۔ اب کسی کے پاس استطاعت ہے کہ وہ 5.5 لاکھ کا پیکج افورڈ کر سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ فرد یا وہ آدمی کہ جو نفلی حج کے لیے جا رہا ہے بار بار، اور وہ 5.5 کو افورڈ کر سکتا ہے، وہ بھی جو ہے 5 والا پیکج لے رہا ہوتا ہے۔ تو جب استطاعت ہے، جب حج کرنا ہے تو کامل طریقے سے کرنا ہے، تو آپ کی سنت متروک نہ ہو۔ یہ سنت جو ہے سنت موقدہ ہے، مینا میں قیام دل کو بہلانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم مینا میں آگے بیٹھ جائیں گے، کر لیں گے، آسان نہیں ہو، ایسے لوگ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے، روڈ پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ اچھا، خیموں میں اگر گھستے ہیں کسی اور کے کہ ہم سنت ادا کر لیں گے، تو بھئی وہاں تو جو ہے وہ 2 گز کے اپنا 1 فٹ کے حساب سے جگہ ماپ کے دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا بیڈ لگانا ہے، آپ لا محالہ کسی اور کے بیڈ پہ آگے لیٹیں گے، نہ کسی کو تکلیف، کسی اور کی جگہ کو آگے تنگ کریں گے، تو یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوشش یہی ہو کہ بالکل اس کو لازم کریں کہ آپ مینا ہی میں آپ کا خیمہ ہو۔ لیکن اب آ جاتے ہیں، اگر گورنمنٹ اسکیم کے ہی پیسے تھے، حج آپ نے فرمایا فرض ہو گیا، گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کرا دیا، اب جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا ہمیں تو مینا ہی گورنمنٹ نے اگر مزدلفہ میں دے دیا ہے، حج تو ہو جائے گا نا؟ حج ہو جائے گا، اور گورنمنٹ والوں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میری معلومات یہی ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی، تو پھر وہ ایک تقسیم بندی ہوتی ہے،
کچھ یہاں جاتے ہیں مینا میں, کچھ مینا سے باہر چلے جاتے ہیں. حج بہرحال ہو جائے گا, سنت ترک ہوگی, لیکن چونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو یعنی جہاں آپ کے پاس آپشن ہو, اختیار ہو, تو مینا کا لیا جائے. یہ بات ہے کہ تجربے کار لوگوں کے ساتھ مفتی صاحب حج کرنا چاہیے. بالکل, یہ اس میں یہ تو ہماری یہ بات شاید وہی سمجھ سکے گا کہ جس نے پہلے حج اکیلے کر لیا ہو اور اب کسی تجربے کار کے ساتھ حج کیا ہو. وہ اس کو ہماری بات اتنی جلدی اور بہترین سمجھ میں آئے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. عبدالعلی بھائی کے ساتھ تھا, میں 2 ہی دفعہ جانا ہوا ہے. 2010 میں پہلی دفعہ جب گیا تو رمی کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے. اب رمی کرنے کے لیے ازدحام, پہلے دن رمی کی صبح 8 بجے شاید کر لی ہوگی. اب انہوں نے ایک بات بتائی ہمیں کہ جی آپ نے نا یہاں نہیں کھڑا ہونا, جمرے کے سارا رش یہاں ہوتا ہے, آگے جانا ہے, پھر تھوڑا سا پیچھے آئیں گے, یہاں رش نہیں ہوگا. جب ہم نے اس طریقے سے جب رمی کی تو پتہ چلا کہ رمی کرنا کوئی مشکل نہیں پہلے دن. تو تجربے کار آدمی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورے حج کے اندر ٹائم اور جگہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ. اور ٹائمنگ پہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. نہیں جانا بھی بہت ضروری ہے جاننا, کیونکہ اگر آپ اس ٹائم میں وہاں چلے گئے تو بڑا پھنس سکتے ہیں آپ. تو بہرحال حج تربیتی اجتماع میں اور اس طرح کے سلسلوں میں ہم آپ کو وہ ٹائمنگز بھی بتاتے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مفتی صاحب, ایک نیا آپشن آیا ہے پچھلے 1-2 سالوں سے, پرانا بھی تھا لیکن اب ذرا عوامی طور پہ لوگوں کو وہ ویزا ملنا شروع ہو گیا جس کو ہم مجاملہ ویزا کہتے ہیں. اب کسی پر حج فرض ہو گیا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار ابھی کیوں بھروں, ابھی تو وہ تیسرا آپشن بھی تو کھلے گا نا, تو میں اس پہ پھر ویزا لے کے چلا جاؤں گا, تو کیا وہ تھرڈ آپشن کا انتظار کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آپشن کو اختیار کرنا محل غور ہے. ٹھیک ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, بہت سارے اس میں باریک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپشن کبھی آتا ہے کبھی نہیں. بالکل ایسا ہے, ہر سال نہیں آتا, کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اپنے فرض حج کو داؤ پہ لگانا اور بلا وجہ جو ہے تاخیر کرنا, پتہ چلا آپشن ہی نہیں آیا تو کیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو فرض ہوا ہے, آپشن موجود ہے, فارم جمع کروانا, سرکاری اسکیم کا آپشن موجود ہے, پرائیویٹ کا موجود ہے. اچھا آپ دیکھیں ماشاءاللہ حج کا شوق ویسے ہم بیدار تو کر رہے ہیں ان لوگوں میں, لیکن ہمارے وطن میں ماشاءاللہ ابھی میرے پاس عبدالاحد بھائی نے غالباً بھیجی یا حج و عمرہ کے اسلام میں نے بھیجی کہ اب تک 5 دن ہو گئے ہیں درخواستیں جمع ہوتے ہوئے. 1 لاکھ درخواستیں تو جمع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. یعنی جتنا ہمارا کوٹا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ اس سے ڈبل ہی درخواستیں. حالانکہ اس بار ہم سن رہے تھے کہ ریٹ بڑے ہیں تو لوگ کم آئیں گے, لیکن ماشاءاللہ شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم. 50,000 لاکھ روپے کا حج تھا, ابھی 5 دن تب بھی لوگ جاتے تھے. 5 لاکھ کا ہے تب بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو شوق ہی. یہ جو رپورٹ ہے نا وہ منفی ہے. اچھا نہیں, ابھی تک تو 1 لاکھ آ چکے ہیں. پچھلے 1-2 سالوں میں یہ رہا ہے کہ پہلے دن ہاؤس فل ہو جاتا تھا. جی 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 جی, یہ ضرور ہوا ہے. دوسرے دن ہاؤس فل ہو جاتا تھا. جی جی, اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی بھائی چاند سے جمع کرا دیں. فیضان حج کورس آن لائن تھے, ایک اور طریقہ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے رکھا ہے ماشاءاللہ. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے مجھے بھیجا ہے 45 ڈیز کا یہ کورس ہے, 30 منٹس ڈیلی. آپ مدرسہ آن لائن QuranTeacher.net ویب سائٹ ہے ہماری, اگر اسکرین پہ چلا بھی دیں, وہاں جا کر آپ آن لائن انرول کر لیں. دنیا میں کہیں بھی ہے, انگلش میں بھی آپ یہ کر سکیں گے. 45 منٹس ڈیلی 30 منٹس ڈیلی فار 45 ڈیز. انشاءاللہ آپ فیضان حج کورس بھی کر سکتے ہیں. کچھ کالز اور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی علی اصغر صاحب نے بھی جواب دیا کہ بچی اگر 10 سال کی ہو تو واپس سے حج کرے گی, یعنی 10 سال میں اس کا حج نہیں ہوگا, جبکہ بچی 9 برس میں بالغ ہوتی ہے. برائے کرم اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. ابھی جو انہوں نے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. جی مفتی صاحب وعلیکم السلام. جواب دیتے وقت پہلی بات ہے کہ میں نے یہ جواب نہیں دیا. جواب دیتے وقت اس مسئلے کی باریکی میرے پیش نظر تھی. میں نے یہ کہا کہ نابالغی میں اگر حج کیا ہو, صحیح, اس کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بچی کو خطاب کر کے میں پوری تشریحات بیان کروں, جی جی جی, نازک مسئلے کی مناسب نہیں سمجھا. میں نے لفظ کا انتخاب کیا تھا کہ نابالغی میں اگر حج پہلے کیا ہو وہ شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالغ دوبارہ کرنا ہوگا اگر اس کے پاس وہ ساری شرائط پوری ہو جائیں. ایک میسج مجھے آیا ہے کہ میرے پاس پیسے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں جو اپریل میں کلیئر ہوں گے, اور میرا چھوٹا بیٹا ابھی 2.5 سال کا ہے, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیسے جو آنے ہیں شاید کاروبار میں لگے وہ اپریل میں آئیں گے, تو ابھی فارم تو ابھی جمع کروانا ہے, تو اپریل میں شاید وقت, ویسے اپریل میں وقت تو ہوگا پرائیویٹ اسکیم کا. جی اپریل میں تو ہوگا پرائیویٹ اسکیم کا, لیکن اب آپ یہ بتا دیں کہ 2.5 سال کا بچہ چھوڑ کے جائیں گے. پچھلے سال تو جو ہے وہ شوال تک جی چلتا رہا. جی جی, آخری دنوں میں بھی کچھ نہ کچھ ترکیب بنی رہی تھی لوگوں کی. اصل میں کچھ شارٹ پیکج بھی آتے ہیں. جی,
12-15 दिन के पैकेज भी आते हैं, और पिछले साल तो जो 12-15 दिन के पैकेज हैं बहुत सस्ते बिकते रहे हैं। सही। तो शॉर्ट पैकेज को लेके भी बच्चा किसी को सौंप कर चले जाए, बच्चे को यानी बच्चा किसी वजह से उज़्र बन सकता है, छोटा बच्चा माँ बाप के लिए, बच्चा नहीं रहता माँ बाप के बगैर, अब क्या करें माँ बाप? देखिए, अगर इस्तिताअत है तो लेके जाना चाहिए, बच्चे को भी ले जाएं, इस्तिताअत तो लेके जाना चाहिए। सब बहुत डिफिकल्ट है, गर्मियों में है हज। अच्छा, फिर बच्चे में भी है, और वो अब मिसाल मस्जिदुल हराम में जाना है, और के वो अब वो औरत अकेली जो उम्रा करना है, तवाफ करना है, सही करनी है, तो उसके साथ उसका जो अगर शौहर है तो वो होगा, तो वो अब वो मस्जिद में बच्चा लेकर जाना, तो उसके मसाइल अलग आ जाएंगे। तो इसकी कुछ ऐसी आसानी अगर आप इरशाद फरमा दें इसमें। अच्छा, आसानी तो है, अगर कोई रखने वाला मौजूद है, नानी मौजूद है, दादी मौजूद है, नहीं ले जाकर तो छोड़ने में नहीं, पहले तो ये समझ लें कि हम छोड़ के, बच्चा जो है यहाँ कोई नहीं संभालता, और बच्चा ऐसा है जो माँ बाप के बगैर रह भी नहीं सकता। बाज़ औक़ात बच्चे बहुत क्लोज होते हैं माँ बाप के, बीमार हो जाएगा पीछे, तो अब ये उज़्र है? नहीं, ये उज़्र नहीं है। अच्छा, यानी या तो ले जाए या किसी के पास छोड़ जाए। अब ले गया तो सवाल निगरानी शुरा ने जो किया कि अब मक्के मदीने में ले गया, तो अब हरम शरीफ के अंदर छोटे बच्चे के हरम में ले जाने के, मस्जिद में ले जाने के कुछ जो अहकाम है, उसमें क्या करे वो? देखिए, ना समझ बच्चों को तो वैसे भी मस्जिद में जाने से ममानियत है, ठीक है, कि ना समझ बच्चों को ना लेके जाया जाए, सहन में लेके बैठ जाएं, खाने का भी नजर आता रहे। अब तो ऐसी तोसी हुई है कि बाहर से भी बासानी नजर आता है, यानी पहले अम्मी लेकर बैठ जाएं, अब्बू तवाफ वगैरह करके आ जाएं, फिर वालदा चली जाए। हाँ, आजमाइश। अगर पहली मरतबा मिसाल का तो बीवी को भी पहली दफा लेकर गया है, उसको ही रास्ता नहीं, वो तो उसको पता है, बेचारी को नहीं होगा। अच्छा, आदमी को भी नहीं पता कि उम्रा करना कैसे है, बड़ा तो इसमें ये बच्चे वगैरह के, अगर बच्चा ऐसा है कि वो पेशाब पखाना रोक सकता है, और ऐसा नहीं है कि जनाब वो कर देगा, ऐसे बच्चों को लेकर जाएं, माँ बाप साथ हैं, तो वो सूरत हाल नहीं बनती कि जनाब वो पीछे खड़े होकर सफ़ों में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो तवाफ करते हुए उसको साथ पैम्पर बांध ले, तो नहीं, पैम्पर वाली सूरत अलग है, पैम्पर में अलग कर दिया उसने तो फिर वो अलग। देखिए, 2.5 साल का बच्चा जो है काफी समझदार हो जाता है, ना करने का यकीन हो कि ये अब नहीं करता, यानी आदत इसकी हमारे सामने जाहिर हो चुकी है, आदत जाहिर हो चुकी है, जब ये हाजत होती है तो ये कह देता है, फिर फारिग करवा के फिर लेकर, फारिग करवा के फौरन ले जाएं और फौरन वापस आ जाएं। जी, चले जनाब। इसमें अनसब यही का मतलब इनको मशवरा दिया जाएगा कि यही किसी के मतलब के कोई संभालने वाला हो, और शॉर्ट पैकेज इबादत हैं, इबादत में ठीक ठाक खलल वाक़ई होने के। अच्छा, मैं तो यहाँ एक और मदनी मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा है ना, ऐसा सफर अगर हो ना, तो अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी कुछ दिनों के लिए अपने से दूर रहने का आदी बनाना चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि वालिदा बच्चे को छोड़ के, वालिद आते हुए खुद उधर वालिदैन रो रहे होते हैं, उतना याद आ रहा होता है उनको बच्चा कि वो बच्चे की याद में जनाब अदमुए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं होता। तो भाई अपने आप को भी थोड़ा हैबिचुअल बनाए अगर आपने सफर पर जाना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि बच्चा छोड़ कर आए, खुद ही इबादत नहीं हो रही वहां पर। तो ऐसा भी ना हो, आहिस्ता आहिस्ता रफ एंड टफ अपने आप को बनाएंगे सफर से पहले, तो जरा इजी हो जाएगा। बहरहाल एक और सवाल है, फिर आपकी कॉल्स लेते हैं। शव्वाल का चांद अगर मक्के में तो लेते रहेंगे, लेकिन कब तक चलाना है? हाँ, ये भी सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल। मेरा ख्याल है 11 बजे का था, रखें मुझसे, आपकी मर्जी है। 11 बजे अब तो मदीना हो रहा है। 11:12 सीख ही रहे मुफ्ती साहब से। 11वीं और 12वीं दोनों ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए जनाब कि शव्वाल का चांद मक्के में देख लिया, तो अब जिन्होंने भी देख लिया उन पर हज फर्ज हो जाता है, ये बड़ा मशहूर है। और उम्रे पर खास तौर पर ईद वाले दिन आप भी माशाल्लाह यहाँ जब बैठते होंगे या वहां होंगे, सबसे ज्यादा अगर सवाल कोई पूछना जाना, 29 रमजान के बाद का हॉट टॉपिक है कि अब चांद देख लिया तो हज का क्या होगा, ये बताइए जनाब। मैं सफर में था तो हिंद के कुछ लोग मिले, तो उनकी जो फ्लाइट थी वो जिद्दा रुक के फिर जानी थी। अच्छा, अभी बगदाद शरीफ में जब नहीं, अच्छा उम्रे पे जब, अच्छा ठीक है, यानी मदीना शरीफ से उन्होंने चलना था, जद्दा रुक के फिर फ्लाइट में जाना था, या हो सकता फ्लाइट जद्दे से जा रही थी, ठीक है, वो जद्दा भी नहीं जा रहे थे। अच्छा, कि जब हम जाएंगे तो हज फर्ज हो जाएगा, हज फर्ज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फुकाए कराम ने बड़ी तफसील के साथ इन मसाइल को बयान फरमाया है। हज फर्ज होने की जितनी शराइत हैं वो शराइत सबके लिए हैं, ठीक है। कोई मक्का मदीना में रहता है उसके लिए भी हैं, दीगर लोगों के लिए भी हैं। यह अलग बात है कि थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। जैसे मिसाल के तौर पर सवारी की शर्त बयान हुई, तो सवारी की शर्त में यह बयान किया गया कि अगर 92 किलोमीटर से कम की मुसाफत पर रहता है, अब सवारी ज़रूरी नहीं है, यानी वो शख्स पैदल भी जा सकता है। सही। जो ज़्यादा पर रहता है उसके लिए सवारी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो जोफ़ा का मीकात है वो 200 किलोमीटर है तकरीबन, ठीक है। तो जोफ़ा के मीकात पर रहने वाला जो अंदर रहता है
اس پر تو اس کا مطلب حج فرض ہو گیا. صحیح. حالانکہ فقہا یہ بیان فرما رہے ہیں، بارشت میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 92 کلومیٹر یعنی 3 دن کی جو مسافت ہے 92 کلومیٹر تقریباً، اس سے زیادہ ہے تو سواری کی شرط ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ میقات کے اندر یا مکے میں وہاں بھی شرائط کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص گیا ہے، اس کے پاس 90,000 روپے تھے اور وہ عمرہ کرنے چلا گیا. اب 90,000 جس کے پاس ہوں اور وہ بھی خرچ ہو گئے، اور آپ یہ کہیں حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر. صحیح. نہ اس کو رکنے کی استطاعت ہے، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو روکنے بھی نہیں دیں گے، استطاعت ہی رکنے کی، نہ اس کے پاس مالی شرط پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے قرار دے دیا جائے کہ جناب اس پہ حج فرض ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے. شرائط پائے جائیں گی تو قرار دیا جائے گا کہ حج فرض ہے. ساری شرائط پوری ہوگی تو حج فرض ہوگا. جناب ایک ماشاءاللہ ہمارے اس سلسلے کو ٹور آپریٹرز بھی دیکھ رہے ہیں. حج گروپ بنانے والے ایک صاحب کا میسج ہے کہ اب کیا ہم حج گروپ بنانے والے اگر ہم جس کو نیو مینا کہتے تھے مزدلفہ میں اگر ہمارے خیمے ہیں تو اپنے پیکج میں ہم نیو مینا نہ لکھیں، مزدلفہ ہی لکھیں؟ یہ لکھنا پڑے گا، یہی لکھنا چاہیے نا جناب. یہ حج گروپ والے اگر دیکھیں خوف خدا رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو جیسے مفتی صاحب نے کہا شرعن ہی یہ درست نہیں ہے کہنا. آپ اب لکھ رہے ہیں نیو مینا، اس چیز کو جو شریعت نے اس کو مزدلفہ قرار دیا ہے تو آپ وہاں پر مزدلفہ ہی لکھیں. واجبات کی ادائیگی آپ مزدلفہ لکھیں گے تو شاید اس کا بھلا بھی ہو جائے. ہاں کہ وہ وقوف کر لے گا وہاں پر، کم از کم وہ مزدلفہ کا وقوف اپنے خیمے میں کر لے گا. چلے جناب اگلی کالز کچھ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹور آپریٹر بھی یہ جو حج کے جو قافلے بناتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھ یا سن رہے ہوں، مجھے میسج آیا کہ جتنے بھی حج کے قافلے بناتے ہیں تو آپ کو بھی میں مشورہ یہ دوں گا، تمام عاشقان رسول کو جو حج پر یہ ترکیب بناتے ہیں، کہ اپنے اس پورے شعبے میں حج کے ماہر عاشقان رسول مفتی کو بالکل اپنے ساتھ رکھیں، مہربانی کریں، تاکہ آپ کا یہ عمل بھی آپ کے لیے حلال اور طیب طریقے پر آپ کا سارا یہ معاملہ چلے، اور جن کو آپ سفر کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مطلب کہ اس میں غیر شرعی یا اسی غیر چیزیں غلط داخل نہ ہو جائیں. پیسہ کمانا مقصد ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا نہ ہو، تو اصل جیسے آپ کہتے تو یہی ہے سب خدمت حاجیوں کی خدمت، تو مگر یہ کہ جو بھی خدمت ہے وہ دین اسلام شریعت کے اصولوں کے دائرے میں رہ کر خدمت ہے. اور یہ ساری چیزوں کو یہ خوف خدا والے جو بھی سن رہے ہوں گے، جن کو اللہ نے اپنے خوف نصیب کیا ہوگا، جو اسلام و دین کی ان خوبصورت باتوں کو سمجھتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اور اس طرح اچھا اسی طرح جو حج کے لیے جو پیسے جمع کرواتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، مہربانی کر کے اس طرح آنکھ بند کر کے حج اور عمرے کے لیے پیسے نہ جمع کرائیں، کیونکہ پیسے کھانے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اتنا دھوکہ دے رہے ہیں یا حج اور عمرے پر جانے والوں کے، یہ ان کے عشق سے، ان کی محبت سے، ان کے جذبات سے، ان کے احساسات سے جو کھیلتے ہیں. تو یہ تو اگر ضمیری لوگوں کے اتنے زندہ ہوتے تو کوئی نشے کوئی مطلب نشہ کی چیزیں بیچتا، کوئی شرابیں بیچتا، کوئی جوئے کے اڈے چلاتا، کوئی اس طرح گناہوں بھرے کام کر کے رشوت و سود کا کاروبار کرتے. تو جو مطلب کہ یہ بھی تو کر ہی رہے نا، سود بھی کھا رہے ہیں، رشوتیں بھی کھا رہے ہیں، نشہ بیچ کے مال کھا رہے ہیں، اور نہ جانے ہزار قسم کے مطلب کہ غلط کاروبار کر کے حرام روزی کمائی رہے ہیں. تو اب یہ لوگوں کی کمی تو نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں. تو یہ آپ لوگوں سے بھی یہ جذبات آپ کے جو ہوتے ہیں جناب یوں ہو جائے گا، تو مہربانی کر کے جو کمپیٹنٹ مطلب ایک مضبوط اور ایک با اعتماد لوگوں کے بارے میں پوچھ تو لیں. اصل میں اس میں جو نا میں اس پر میرا خیال ہے آپ کو تو میرا خیال ہے بہت زیادہ تجربات ہوں. میں اس پہ ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں. بڑا زبردست آپ نے یہ مدنی پھول دیا، اور یہ انہی دنوں میں ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک پیکج ہے 5.5 لاکھ روپے کا اور ایک پیکج ہے 4.5 لاکھ روپے کا. ارے بھائی 4.5 لاکھ روپے کا پیکج، اور اس میں خواب بھی بہت سارے دکھائے ہوئے، یہ ہوٹل قریب حرم کے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک چیز 5.5 کی جگہ آپ کو 4.5 کی بات کرے گا نا، مثال کے طور پر آپ 4.5 میں آپ کیسے بھیج رہے ہیں؟ آپ مجھے بولیں. ہاں کیسے بھیج رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں ہم جو ہے نا، ہم حاجیوں سے کمائیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو مطلب حجیوں کی خدمت کرنی ہے، ہمیں تو دعائیں لینی ہیں. ہاں دعائیں لینی ہے. ہم یہ کوئی 50-60 لاکھ روپے تو بہت موٹے نفے کماتے ہیں. ہم تو تھوڑا سا وہ اگر ایسا ہوتا نا تو ہم تو کوئی 4 میں بیچ دیتے. کیا بات، ہاں ہو سکتا ہے کچھ دے بھی دیں گے. ہاں مطلب یہ کر دیتے. آپ کیا مطلب کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو یوں کر کے یہ باتیں کوئی کرے. اب آپ سوچیں جو نگران شورا کا جملہ ہے نا کہ پہچان پیدا کر، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. وہ لوگ جن کو 5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کوئی قرضہ نہیں دیتا، اب آپ نے ان کو 20 فارم دے دیے، 1 کروڑ روپے مل گئے ان کو.
کروڑ روپے لوگوں کے لے کر ہر سال یہ اب آئندہ اسکینڈل ڈیلی ہر سال کا ہو گیا ہے. ہر سال ایک اسکینڈل آتا ہے کہ حاجیوں کے پیسے لے کے چلے گئے. تو اللہ کے بندو آپ کس کو پیسے دے رہے ہیں؟ پہلے تو آپ گورنمنٹ میں ہی جمع کرا دیں, بہتر یہ ہے. ورنہ اگر آپ کسی پیکج میں جا رہے ہیں تو کسی صحیح ٹور آپریٹر کو جج کریں, اس کے پاس لائسنس اور کوٹا ہے کہ نہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ طے ہے کہ اگر کوئی اس طرح حج و عمرے کے قافلے بنانے والا کہے کہ ہم دعوت اسلامی کے بیاہ پر کرتے ہیں, تو آپ اس کی بات پر مت. بالکل ایسا ہے. دعوت اسلامی کا ایسا کوئی نظام, کوئی مجلس, کوئی شعبہ نہیں ہے. یہ میں اصولی ایک جو ہمارے طریقہ کار اور پالیسی سمجھے بیان دے رہا ہوں. تو ایسا ہے ہی نہیں کوئی بھی. جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پرائیویٹلی کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ سب غلط ہیں, اچھے لوگ بھی اس شعبے میں آپ کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اچھے لوگ بھی مل جائیں گے. ایسا نہیں کہ سارے معاذ اللہ کوئی مطلب کہ وہ. لیکن ہم وہ کہہ رہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کوئی اگر دعوت اسلامی والا کہہ کر کہے کہ یہ دعوت اسلامی کا کاروان ہے تو ایسا کوئی نہیں. البتہ اچھے لوگ ضرور ہیں. آپ معلومات کر لیجئے اور دیکھ بھال کر اپنی رقم دیجئے. ایسے لوگوں کو دیجئے جو پچھلے کئی سالوں سے گروپ لے جا رہے ہوں اور ان کی معلومات بھی لے لیجئے. اب یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں. جیسے ہمارے ماشاءاللہ مجلس حج و عمرہ, ہماری ایک مجلس ضرور موجود ہے, مجلس حج و عمرہ. اس کا کام کیا ہے؟ ہماری مجلس حج و عمرہ الحمدللہ حاجیوں کی تربیت کرتی ہے اور ٹور آپریٹرز کی بھی تربیت کرتی ہے. بلکہ میں آج ایک مدنی چینل پر آن ایئر ایک آفر کرتا ہوں کہ دنیا میں جو اگر ٹور آپریٹرز ہمیں سن رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں جانے والے حاجیوں کی ہم تربیت کریں, ہمارے مبلغین تیار ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجئے. آپ کو اسکرین پر جو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں, آپ اپنے گروپ کا نام بتائیے, اپنے ڈیٹیلز دیجئے. ہماری مجلس رابطہ کرے گی. ہمارے علماء, ہمارے مبلغین انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آ کر آپ کے ٹور آپریٹرز کی تربیت, آپ کے تمام حاجیوں کی تربیت کریں گے. اور ان حاجیوں کو بھی ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا کام تربیت کرنا ہے, کاروان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ کالز لیتے ہیں جناب اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی, میرا مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنی والدہ کو پیسے دیے تھے حج کے لیے. ان پہ حج فرض نہیں تھا, یعنی کہ ان کو میں نے وہ پیمنٹ دی تھی کہ ان پہ ان کو میں نے مالک بنایا تھا پیسے دے کے. تو پھر ان پہ وہ حج فرض ہو گیا, استطاعت ہو گئی. لیکن اس سال ہماری درخواست نہیں نکلی. تو درخواست نہیں نکلی تو پھر والدہ نے اسی سال رمضان میں عمرے کی ترکیب بنا لی. میں اور میری والدہ عمرے پہ چلی گئی. وہی پیسے تھے وہ لگ گئے. تو اب جو ہے نا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب حاجی یعنی کہ وہ ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم حج کر سکیں یا میری والدہ کر سکے. تو اب کیا ترکیب ہوگی؟ یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ قرضہ لے کے حج پہ جانا چاہیے, لیکن میں پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ مقروض ہوں. میری کیپیسٹی نہیں ہے. میں بہت زیادہ, یہ مجھے میں جانتا ہوں کہ میں کتنا مقروض, میری والدہ کو بھی پتہ ہے. تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں کہ کیا ہونا چاہیے. پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے کے بوجھ سے نجات فرمائے. مفتی صاحب بڑا ٹپیکل کوسچن ہے. دیکھیں اس میں اب دیکھا جائے گا ان کی والدہ کی مالی حیثیت. پیسے بیٹے نے دیے تھے, ظاہر بات ہے ان کے پاس اب مزید پیسے نہیں ہوں گے. وہ فیصلہ غلط تھا عمرے پہ جانے کا. عمرے پہ نہیں جانا چاہیے تھا, حج پہ ہی جانا چاہیے تھا. نام نہیں آیا تھا. پرائیویٹ کی جو پرائیویٹ قسم کی استطاعت نہیں تھی, اگلے سال کا انتظار کرتے, پیسے سنبھال کر رکھتے. اب ایسا ہو گیا ہے تو ان کی والدہ پر اب یہ لازم ہے کہ وصیت کر جائیں کہ میرے مال و اسباب سے جو تہائی رقم ہے اس میں سے کسی کو حج پہ بھیجا جائے. اب حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور وہ بھی زندہ رہیں نہ رہیں, مثال کے طور پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب وہ جو وصیت ہے ان کا جو فریضہ ادا کرنے کا جو متبادل ہوگا ان کی وصیت ہوگی. جب یہ ان کے پاس مال و اسباب آ جاتے ہیں, کسی کو بھیجیں گے اس وصیت کی بنیاد پر, تو اب جو خطا ہوئی, جو غلطی ہوئی, اس کا ازالہ ہو جائے گا. توبہ بھی کریں اور پھر جب کوئی حج کرنے جائے گا ان کی طرف سے حج بدل کی صورت بنے گی تو اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا. اللہ آپ کی والدہ کو صحت والی, عافیت والی, نیکیوں والی بس یہ ہے کہ ان کو یہ ذہن مان دیں کہ وصیت کر دیں, زبانی بول دیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد حج ضرور کروا دینا. میں نے دوران سلسلہ ایک کام یہ کیا تھا کہ مجھے کمی محسوس ہو رہی تھی, نعت خواں نہیں تھا. سبحان اللہ. تو میں نے کوشش کی کہ ایک نعت خواں اسلامی بھائی آ جائیں, تو وہ ہاتھ ہو گئے. میں چاہ رہا تھا کچھ حج سے متعلق 2 3 4 مختصر سے ٹائم میں ان سے کلام سن لیے جائیں انشاءاللہ. یہ بھی ذوق شوق, اگر ارشد القادری صاحب کا کلام پڑھ لیں تو نا داغ فرقت ہے نہیں, وہ جو ہے
دلوں میں ولولہ ہے، اس طرح کا کلام ہے نا. کیا ماشاءاللہ. چلیں دیکھیں اب ان کو یاد ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں انشاءاللہ کچھ اشعار سنتے ہیں. یہ بات تو میرا خیال ہے پوری ہو گئی. آپ انشاءاللہ اپنی والدہ سے جو ہے وہ وصیت کرا دیں. ایک بات میں کر لوں کہ حج بدل کی بات ہوئی ہے. اگر آپ بھی اپنے کسی مرحوم کے لیے یا وصیت کر کے وہ گئے ہیں حج بدل کروانا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حج کروانا، نفلی حج کروانا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر حج بدل کا ای میل ایڈریس چل رہا ہے، ہماری ایک مجلس ہے، فون نمبر چل رہے ہیں. دعوت اسلامی آپ کو یہ سروس بھی پرووائڈ کرتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حج بدل پر یا نفلی حج پر ایسے مبلغین اور علماء کو بھیجیں. اسلامی بہنیں بھی اگر جائیں تو ایسی جائیں کہ جو وہاں جا کر بھی حاجیوں کی تربیت کریں. یعنی 2 in 1 آپ کو انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی کہ انشاءاللہ ان کا حج بھی ہو جائے گا، وہ خود بھی برکتیں لوٹیں گے، اور آپ کی وجہ سے جانے والا اور حاجیوں کی بھی رہنمائی کا سبب بنے گا. تو کوشش کیجئے، اللہ نے نوازا ہے تو اس نیک کام میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب. ایک مدنی پھول میں بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے حج ہے نا، جو ہم نیت کر رہے ہیں حج پر جانے کا، ہم ماشاءاللہ ذہن بھی رکھتے ہیں، اللہ کی کرم ہے. حج کی کچھ بہت بنیادی اس میں مدنی پھول یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب بھی حج کریں اس میں ہم فضولیات، بے ہدگی، فحاشی، بے حیائی، ان چیزوں سے بچیں، غلط بیانی سے بچیں، اسی طرح جھگڑے سے بچیں. جھگڑنا جس کو کہتے ہیں، جدال، اس سے بچنا ہے، اور فخر و تکبر والا معاملہ بھی نہ ہوتا. اب یہ جو چیزیں جو میں بیان اس وقت آپ سے کر رہا ہوں، جو بھی حج پر جانے کا، عمرے پر جانے کا ذہن رکھتے ہیں، یہ ان سے مطلب کہ یوں سمجھے کہ ایڈوانس میں یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، جس طرح ہم دیگر چیزوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ باتیں کہ حج کے لیے رفث جس کو کہتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے، اور وہ رفث نہ ہو، اس کے اندر بے ہدگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو. اچھا اس میں جھگڑنے سے بچنا، تو اس میں غصے پر قابو پانا، طبیعت میں عاجزی کا ہونا، تکبر و غرور سے بچاوا ہونا، صبر والی طبیعت کا ہونا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان تمام تر عادتوں کو لیے ہوئے ہیں اور جہاز جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گا تو یہ عادتیں جو آپ کی جو تھی نا وہ یہیں باہر کے باہر رہ گئیں. آپ انہی عادتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفوں تعظیمن میں جب داخل ہوں گے تو آپ سوچتے ضرور ہوں گے کہ جناب یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، لیکن یہ عادتیں چونکہ ہماری لگی ہوئی تھیں تو یہ عادتوں کا وہاں اظہار ہو جائے گا. اب چونکہ فضول بولنے کی عادت، بے ہدا بولنے کی عادت، دل آزاریاں کرنے کی عادتیں، اس طرح کی چونکہ عادتیں لگی ہوئی ہیں، بد نگاہیوں کی عادتیں لگی ہوئی ہیں، تو اس لیے معاذ اللہ فلم ڈرامے کی عادت لگی ہوئی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی عادت چپکی ہوئی ہے. یعنی بے نمازی، یہ میں آپ کو بتا، بے نمازی ہوتے ہوئے جو بھی اس طرح سفر کرتے ہیں نا، یہ وہاں جا کر تھوڑے بہت جوش میں آ کے چند دن تو نمازوں کی طرف نظر آ جائیں گے، وہاں بھی ان کی پھر نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہے. فجر میں نہیں ملیں گے آپ کو، ظہر قضا ہو رہی ہوگی، عصر قضا ہو رہی ہوگی، تو ان کی بھی نمازیں وہاں قضا ہونے کا سلسلہ ان کا بھی وہاں پر آپ کو مطلب یہ ہوتا ہے. یہ قافلے والوں کو پتہ ہوتا ہوگا کہ وہاں کیا. اب جو یہاں فجر میں نہیں اٹھ رہا، وہاں بھی فجر میں اس کو اٹھانے کے لیے پھر کس کو بلاؤ گے آپ. تو میری مدنی التجا ہے کہ یہ کوئی اوور نائٹ عادتیں نہیں بدل جاتی، اس میں بھی ریاضت، مشقت اور کوششوں کا بڑا دخل ہے. اور جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر میں مدنی پھول عرض کروں گا کہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، ان تینوں مہینوں کو یہ خاص ہم اپنے حج کے لیے، ہم اپنے لیے گویا کہ ایک طرح سے مشق سمجھیں، ٹریننگ. یہ عبادتوں کا، ریاضتوں کا، نیکی کرنے کا، نفلی روزے رکھنے کا، تلاوت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، یہ خاص یہ ایام مہینے ان میں خاص رغبت ہے. اور ماہ رمضان کی تو بات ہی پھر جدا ہے، اس میں تو پھر ثواب ہی ثواب ہوتا ہے اور اس میں تو روزے بھی فرض ہوتے ہیں. تو جو حج کا فارم بھر رہے ہیں، جیسے عبدالحبی بھائی نے کہا کہ 1 لاکھ کے آس پاس جیسے یہاں فارم بھرے گئے، دنیا بھر میں جہاں جہاں فارم بھرے ہیں، مگر اے حج کا فارم بھرنے والوں، نمازی بنے ہو؟ کیا آپ اپنی زبان پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہو؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اور گناہ اور برائی اور حرام کاموں سے بچنے کی عادتوں سے نکلنے میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیابی یہاں نصیب نہیں ہوتی، آپ کیا سمجھتے کہ 2 چادریں باندھ کر وہاں اتر کر
یہ ساری عادتیں آپ کے کپڑوں کے ساتھ نکل جائیں گی. اللہ جس کے لیے چاہے بدل دے، آسانیاں کر دے، وہ قادر مطلق ہے. لیکن ایک پریکٹس اور روٹین کی بات میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو ابھی سے یہ بھی حج کی تیاری کر رہا. حج کی تیاری محض احرام خریدنے، بیلٹ خریدنے، بیگ خریدنے کا یا فارم بھرنے کا ہی نام نہیں ہے. یہ صرف حج کے احکام ہی سیکھ لینے ہی کا نام نہیں ہے، کیونکہ حج تو بالکل حج کے احکام سیکھنے ہیں تاکہ ہمارا حج ادا ہو جائے. لیکن ایسا تو نہیں کہ جن دنوں میں آپ حج کرو گے ان دنوں میں معاذاللہ نماز فرض نہیں رہے گی. نماز تو وہاں بھی فرض ہی ہے. جن گناہوں سے بچنا ہمارے ضروری ہے وہاں بھی، بلکہ وہاں زیادہ ضروری ہے کہ حرم پاک میں ایک نیکی اگر لاکھ نیکی کے برابر تو ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر بھی ہے. تو اس پہلو کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس کو وہ نہ لیں، یعنی کہ کمزور نہ لیں کہ یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ وہ حج مقبول ہونے کی، حج مبرور ہونے کی جو علامتیں وغیرہ جو بیان کی گئی ہیں ان میں یہ موضوع خاص طور پر شامل ہے. لہذا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بدل جائے، وہ بدل جائے. ہاں، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. حج مبرور کے نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، یہ ہے. اور آنے کے بعد وہ دیکھے کہ آیا وہ ان گناہوں اور برائیوں سے نکلا ہوا یا نہیں نکلا ہوا. اگر وہ نہیں نکلا ہوا تو گویا کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. احیاء العلوم میں اس طرح کی عبارت موجود ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، مہربانی کریں، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، حلال مال سے فارم بھریں. حج حلال مال سے کریں، رزق حلال کی طرف. اور یہ مطلب اس طرح یہ بھی ایک مدنی پھول تھا. اور ایک مدنی پھول جو میں لکھ کے لایا تھا کہ زاد راہ میں وسعت رکھیے گا، جو سامان لے کے جائیں اس میں تھوڑی وسعت بھی ہو تاکہ اوروں کے کام بھی آ سکے. حج مبرور کی ایک علامت میں کھلانا پلانا بھی ہے. تو اس طرح وسعت کرے، لیکن خرچ میانہ روی سے کرے، یہ یاد رکھیے گا. معتدل اعتدال کے ساتھ رہو، افراط و تفریط سے بچے. یہ چند ایک بنیادی کچھ میں نے مدنی پھول کتاب میں پڑھے تھے جس کا میں سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں. مدنی چل کے ناظرین یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج حج کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا آپ کو، وہ انشاءاللہ پوری الگ ڈیٹیل ہے، موجود ہے پچھلے سلسلوں میں اور آئندہ بھی آئے گی، اور آپ نے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. آج تو ماشاءاللہ یوں سمجھے کہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. وہ باتیں بتا رہے جن کا 4-5 ماہ پہلے پتہ ہونا ضروری ہے. جی، ابھی تو جو سفر کی چیزیں بہت ساری باقی ہیں. کیونکہ یہ جو عادتوں کا بھی جو عادتیں بھی کوئی ویسا نہیں کہ آپ بٹن دبا کے سو گئے کہ صبح میں یوں اٹھوں گا تو یہ ہو جائے گا. نہیں، عادتوں کو بدلنے کے لیے پہلے تو صحبتیں بدلنی پڑے گی، قافلوں میں سفر کرنا ہو، ماحول بدلنا پڑے گا. مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور وہ مطلب کہ مجھے تو یاد ہے نا، جب 92 میں مجھے پہلی بار سفر کی سعادت، 91 میں مدنی ماحول میں آیا، مجھے دعائے قنوت نہیں آتی تھی حاجی عبدالحبیب. اچھا. اب مجھے حج پہ جانا تھا. اب میں بالکل مفتی صاحب مدنی ماحول میں آیا تھا، یعنی رمضان مبارک میں مدنی ماحول میں آیا تھا. اس کے بعد وہ حج کے لیے ہمارے گھر والوں کے ساتھ میں تھا. ہماری اماں نے کہا بھائی تم چلو. اب مجھے دعائے قنوت نہیں آتی تھی. تو یہ میں صرف آپ کو ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس وقت دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی تھے وہ قریب تھے نا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں مجھے لے کے جاتے تھے، پڑھاتے تھے اور قرآن کریم درست کرواتے تھے، نمازیں درست کرواتے تھے. تو ہم مدنی ماحول میں تو تھے ہی نہیں. تو آنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں. پھر اسلام میں گویا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں یہ کیسے ہوگا کہ میں دعائے قنوت نہ پڑھوں وطر میں. تو اب مجھے تقریباً 3 یا 4 دن لگے، انہوں نے دعائے قنوت یاد کرائی تھی. تو وہ حج پہ جانے سے پہلے دعائے قنوت یاد. آج تو دعائے قنوت الحمدللہ وہ مشکل نہیں ہے، لیکن جس کو آتی نہیں اس کے لیے سب مشکل ہے، جس کے لیے آتا ہے اس کے لیے نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا نہیں آتا، اور جب یہ سیکھنے کا جدول بنائیں گے نا تو آپ کو 4-5 ماہ چاہیے ہوں گے. گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ جو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. آپ حج کا فارم بھر رہے ہیں، اب حج کی تیاری شروع کر دیں. اور حج کی تیاری میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کا ابھی آپ کو کچھ ذکر کیا گیا ہے. 11:12 تو ہونے والے. کلام سارا آپ نے نعت خوانی الگ سے کرنا تھا. چلیں، نہیں آپ نے کہا نا 11-12 کچھ. ہاں تو 8-9 منٹ، 3-4 منٹ ہیں. اچھا میں چاہ رہا ہوں ہمارے مجلس حج و عمرہ کے ماشاءاللہ ذمہ دار موجود ہیں، ضروری ڈاکیومنٹس کیا ہیں اگر مختصراً یہ بتا دیں کہ اگر کوئی واقعی اب ذہن بنا چکا ہے کہ میں نے فارم جمع کرنے تو اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹ ضروری ہیں؟ فیصل بھائی ذرا یہ بتائیے. قاری صاحب جی فیصل بھائی بتا دیں. اس کے لیے 8 فوٹوگراف چاہیے ہوں گے،
नीले बैकग्राउंड वाले, 2 अदद शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और एक नॉमिनी जो इसके पीछे इसका जो वारिस हो उसकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और पासपोर्ट जो है ना 1 फरवरी 2020 तक वैलिड होना चाहिए। 1 फरवरी 2000 फरवरी है या कोई 10 फरवरी कह रहा है? नहीं, 1 फरवरी हमारे जो मुआवनत फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 फरवरी 2020 आपका ये बड़ी अहम बात है। बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं, आखिरी दिन पहुंचते हैं पासपोर्ट जमा कराने। ये देख लीजिए कि आपका पासपोर्ट, पाकिस्तानी के लिए बात हो रही है हमारे वतन में, आपका पासपोर्ट जो है वो 1 फरवरी 2020 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होगा, तो आप हज का फॉर्म जमा करवा सकेंगे। ये प्राइवेट हज वालों के लिए भी है और गवर्नमेंट हज वालों के लिए भी, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप आखिरी डेट पहुंचे, पैसे भी जमा करके और आपको वापस कर दिया जाए कि आपका पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है। तो सरकारी वाले जैसे मिसाल दिन कम रह गए तो पासपोर्ट की पर्ची पर भी डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे? पासपोर्ट की पर्ची हो, इसी तरह आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है तो उसकी भी जो नादा की जो स्लिप होती है उस पे भी जमा हो जाएगा। यानी अगर अभी आपने नियत की है और आप दिन थोड़े रह गए तो आप जमा करवा दें रिन्यूअल के लिए, और उसकी पर्ची लेकर आप चले जाएंगे अगर बैंक में या जहां भी, तो वो इंशाल्लाह फॉर्म जमा कर लिया जाएगा। जनाब आप कुछ अशार और इंशाल्लाह सिलसिले में बाकी बहुत सारी बातें और करने को जी चाह रहा है। मुझे इस तरह भी मैसेज आ रहे हैं कि चलने दें, मदीना मदीना हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि हर सिलसिले के खिताब का एक वक्त तो है। जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? इसी तरह मुझे सरकारी गवर्नमेंट स्कीम के तहत कई सालों से ये मुज़दलिफा में ही मतलब हुज्जाज इकराम को रखा जाता है, तो जो नमाज़ें पढ़नी होती है उसके हवाले से जो मिना में 5 नमाज़ें हैं तो वो मतलब मुज़दलिफा से मिना आ जाए, क्या तरकीब करनी चाहिए? देखें, सफ़र में फिर सेहत, उम्र, इस सब चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा, और लाजिम तो करार नहीं देंगे ना, मौका नहीं मिलेगा। हर एक का अपना खेमा है, बंदा बाहर खड़ा होता है, गार्ड नहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। एक तो गर्मियों के दिन है, और ये मैं तो मशवरा भी नहीं दूंगा क्योंकि बाज़ औक़ात लोग खो जाते हैं, वो इस शौक में तो आ जाते हैं, वापस अपने खेमे पे नहीं पहुंच सकते। और बाज़ औक़ात आजकल वो जो इस तरह घूम फिर रहे होते हैं ना, अगर कार्ड वार्ड अपने खेमे में भूल के आ गए तो शायद पुलिस वाले भी उठा के ले जाएंगे। तो आप अपने खेमे में रहें, कोशिश करें पहले ही मिना में आपको खेमा मिल जाए। अब नहीं मिला तो अब ये आना आसान नहीं है। फिर कोई तजर्बेकार हाजी और आपको सहूलत हो तो उसको देख लीजिएगा। हम इसको चैनल पर बयान करते हैं, ऐसा ना हो सारे लोग अब मुज़दलिफा से मिना आना शुरू हो जाए तो और बड़ा मसला हो जाएगा। जनाब कुछ अशार इंशाअल्लाह और फिर सिलसिले का इख्तिताम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी, कर रहे हैं जाने वाले हज की फिर
بلا لو تم بلا لے یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر بھی مدینہ دیکھوں پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات میرے مولا پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ پہ مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں مدینے قافل جاتے ہیں مہدیوں کا مدینے قافل جاتے ہیں مہدیوں کا حضور کتنے ہی آتے ہیں مہدیوں کا مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے دلوں کے ستاتے ہیں میں میاں کا غلام آپ کے جتنے قریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں میاں کا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں میاں کا حضور آپ کے جوتوں سخا لطف کرم میری امید بندھاتے ہیں میں میاں کا حضور آپ کے جوتوں سخا لطف کرم میری امید بندھاتے ہیں میں میاں کا مدینے کا دل جاتے ہیں میں میاں کا
کیا بات ہے سفر حرمین کی، جس سفر کا ذکر اتنا پیارا ہے، جس مدینے اور مکے کی باتیں اتنا ذوق اور شوق دیتی ہیں، اس سفر کی بات کیا ہوگی، اس دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے، اے اللہ لاکھوں عاشقان رسول حج کی تیاری کر چکے، کچھ تیاریوں میں مصروف ہیں، میرے مالک جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ شریف کی حاضری عطا فرما، انہیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما۔ اس برس گھر رہ گیا، ہاں میرا کیا بنے گا؟ آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر چل سکا، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی، تم بلا لو، تم بلانے پر ہوگا دیر یا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، ہو گرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، ہو گرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی۔ انشاءاللہ یہ ذوق بڑھنے دیجئے، یہ شوق بڑھنے دیجئے، انشاءاللہ یہ ذوق اور شوق ساتھ رہا تو ضرور کرم ہوگا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے برا رہے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے خوبصورت سلسلے مدنی چینل پر آتے۔ یاد رہے کل ہفتہ ہے اور ہر ہفتے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، کل رات بھی انشاءاللہ کم و بیش 9:30 بجے امیر اہل سنت کے خوبصورت سوال و جواب اور بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے حج کے فارم کے دن آ رہے ہیں، حج کے دن قریب آ رہے ہیں، مدنی مذاکروں میں ایک چل مدینہ کا رنگ، مدینے کی حاضری کا شوق بڑھانے کا سلسلہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو کل ضرور مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا غج